حالم باپ نمبر 2 غائل غزال ایپیسوڈ 6 کوالالمپور پہ چھائے سرمئی بادلوں کو سورج نے دونوں ہاتھوں سے دائیں بائیں دھکیل کر اپنے جھانکنے کا راستہ بنا لیا تھا۔ بارش ختم ہو گئی تھی اور سنہری دن نکل آیا تھا۔ ایسے میں شہر کا ایک مشہور و معروف کنونشن سینٹر، جس کو پٹر اور لٹر ریٹ سینٹر کہا جاتا تھا، اپنی پوری آب و تاب سے کھڑا تھا۔ تکون عمارت جو سامنے سے شیشوں سے ڈھکی تھی اور اس کے اندر بڑے بڑے ہال بنے تھے جہاں کنونشن اور سیمینارز منعقد ہوتے تھے۔ ایک طرف شاپنگ مال تھا اور اوپر آفس بلڈنگز۔ باریشن نیشنل کا ہیڈ آفس اسی تکون عمارت کے اندر واقع تھا اور اس وقت فاتح رمضان آفس فلور کی لابی میں تیز تیز چلتا جا رہا تھا۔ 4-5 افراد بھی اس کی میتے میں قدم اٹھا رہے تھے۔ ایڈم بالکل خاموش تھا۔ ذہن کے پردے پہ بار بار ٹوکری سے جھلکتا کارڈ آتا تھا۔ فاتح بن رمضان سے چند قدم آگے تھا۔ سیکرٹری اور باڈی گارڈز کی موجودگی کے باعث وہ اس کے قریب نہیں جا پا رہا تھا، اور پھر راستے میں اسے دیکھ کے رک جاتے لوگ، جن کو وہ مسکرا کے ہاتھ ماتھے پہ لے جا کر سلام کہتا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ سر، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، ایڈم نے پیچھے سے اسے پکارا، مگر فاتح نے ایک نظر بھی نہیں دیکھا۔ البتہ پولیٹیکل سیکرٹری ایڑیوں پہ گھوما اور غصے سے اسے گھورا۔ ایڈم، تم مجھ سے ملو کچھ دیر تک۔ مجھے لگتا ہے عبداللہ نے تمہیں مینرز سکھائے بغیر بھیج دیا ہے۔ ایڈم خاموش ہو گیا۔ فاتح آفس میں چلا گیا تو وہ باہر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی پولیٹیکل سیکرٹری کسی کام سے باہر گیا، وہ تیزی سے دستک سے آفس میں داخل ہوا۔ اندر بلائنڈ کھلے تھے، روشنی میں کمرہ نہایا ہوا تھا۔ فاتح نے کوٹ اتار کے اسٹینڈ پہ لٹکا دیا اور خود پاور چیئر پہ بیٹھا، اینک لگائے چند کاغذات دیکھ رہا تھا۔ آہٹ پہ بھی متوجہ نہ ہوا۔ سر، ایڈم سنجیدگی سے کہتا سامنے آیا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ محتاط سا کنکھیوں سے دروازہ کو بھی دیکھ لیتا کہ کہیں سیکرٹری واپس نہ آ جائے۔ کیا میں آپ سے ایک بات کہہ سکتا ہوں؟ میں نہیں جانتا لوگ سوال پوچھنے کی اجازت کیوں طلب کرتے ہیں، جبکہ انہیں جواب میں صرف ہاں ہی سننا ہوتا ہے اور اجازت کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ اپنی ڈائری کے صفحے پلٹاتے ہوئے مصروف انداز میں بولا تھا۔ اسے بہت سے کام کرنے تھے، وہ ملک میں کے مصروف ترین لوگوں میں سے تھا۔ ایڈم کا حلق سوکھنے لگا۔ سر، آپ شمس صاحب کے پاس گئے تھے اور ان سے اشر صاحب کے بارے میں مشورہ طلب کیا، وہ جلدی جلدی کہنے لگا۔ فاتح اب سیل فون اٹھا کے کوئی چیز ڈائری کے صفحے پہ ٹیلی کر رہا تھا۔ انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ وہ آپ کے دوست ہیں اور یہ کہ انہیں مسز اسرا کے ایونٹ کے بارے میں معلوم نہیں، مگر اشر صاحب نے صبح کہا تھا کہ وہ کارڈ سب سے پہلے آپ کی طرف لائے ہیں۔ مگر ایک کارڈ شمس صاحب کے گھر بھی پڑا تھا۔ شمس صاحب کا گھر اشر صاحب کے گھر کے قریب ہے۔ اگر وہ پہلے ان کو کارڈ دے کر آئے ہیں تو یقیناً دونوں کی دوستی گہری اور فارمیلٹی سے پاک ہے۔ مگر ایڈم کو لگا وہ سن نہیں رہا۔ اس کی ٹانگیں ہولے ہولے کانپنے لگیں۔ مجھے لگتا ہے سر، آپ غلط آدمی پہ بھروسہ کر کے اس سے مشورہ لے رہے ہیں۔ وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ فاتح کے چلتے ہاتھ رک گئے۔ اس نے نظریں اٹھا کے ایڈم کو دیکھا اور پھر آنکھوں کو پرسوچ انداز میں چھوٹا کیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ایڈم کی چلتی زبان کو بریک لگا۔ ایڈم بن محمد۔ ایڈم، رائٹ۔ اس نے سر ہلا دیا اور پھر ایڈم پہ ٹھنڈی نظریں جمائے پیچھے کو ٹیک لگائی اور اینک اتاری۔ ایڈم، کسی گاؤں میں ایک آدمی کا قتل ہو گیا تو لوگوں نے شہر سے ایک ماہر سراغ رساں کو بلایا۔ اس نے موقع واردات کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ مرنے والے کا کسی شادی شدہ عورت سے افیئر تھا۔ عورت کون تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ سراغ رساں سیدھا چرچ گیا اور پادری کے ساتھ اعترافی کمرے میں بیٹھ گیا۔ ہمارے مسیحی بھائی صاحب جب گناہ کرتے ہیں تو پردے کے پیچھے وہ پادری کے سامنے اعتراف کر لیتے ہیں۔ سو اس نے پردے کے پیچھے پادری سے کہا کہ فادر، میں بہت گنہگار ہوں، میرا ایک شادی شدہ عورت سے تعلق ہے۔ ایڈم سانس روک کے سن رہا تھا اور وہ اس پہ نظریں جمائے مدن مسکراہٹ سے کہے جا رہا تھا۔ پادری نے فوراً پوچھا، کیا مسز جولیا سے؟ اس نے کہا، نہیں۔ پادری بولا، کیا مسز مارتھا سے؟ اس نے کہا، نہیں۔ تو پادری نے کہا، پھر یقیناً مسز باربرا ہوں گی۔ سراغ رساں وہاں سے نکل آیا۔ باہر کسی نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ تو اس نے کہا، جب میں چرچ میں گیا تو خالی ہاتھ تھا اور اب میں نکلا ہوں تو میرے پاس 3 مشتبہ عورتوں کے نام ہیں۔ آخر میں وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ایڈم کا منہ کھل گیا۔ چند لمحے اسے لگے بات سمجھنے میں۔ آپ جانتے تھے کہ وہ اشر صاحب کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اس لیے آپ نے ان سے ملنے گئے تاکہ یہ جان سکیں کہ اشر صاحب اصل میں کیا چاہتے ہیں، ان کی اینڈ گیم کیا ہے۔ فاتح نے جواب نہیں دیا مگر اسی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ تمہاری تسلی ہو گئی؟ میں سمجھا کہ آپ وہ کہہ نہیں سکا کہ آپ بے وقوف ہیں۔ رب تھا جو اس کے
وہ پہ طاری ہو رہا تھا۔ ٹانگیں ایک دفعہ پھر سے لرزنے لگی تھی۔ ایڈم، وہ آگے کو جھکا اور ہاتھ باہم پھنسائے گردن اٹھائے سے مسکرا کے دیکھا۔ اگر تمہیں کبھی کسی انسان کی قابلیت کو ماپنا ہو تو پیمانہ اس جنگ کو نہ بنانا جو اس نے جیتی یا ہاری ہے، بلکہ ہمارے کردار کا تعین تو وہ جنگیں کرتی ہیں جن کو لڑنے کی ہم ہمت کرتے ہیں۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ کوئی انسان کس مقام پہ کھڑا ہے تو دیکھو کہ اس کے خواب کیا ہیں، وہ کون سے مقاصد اور منزلیں پا لینا چاہتا ہے۔ انسان وہ ہوتا ہے جو اس کا سب سے بڑا خواب ہوتا ہے، بھلے وہ اس کو نہ بھی حاصل کر سکے۔ اور اگر ایک آدمی کا خواب اس ملک کے سب سے بڑے عہدے پہ پہنچنا ہے اور اپنے ملک کو ایشیا کا لیڈر بنانا ہے، اور وہ شخص اس خواب کے لیے آخری حد تک کوشش بھی کر رہا ہے، تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر بے وقوف نہیں۔ ایڈم نے شل سے انداز میں سر ہلا دیا۔ سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ سب کہتے ہیں کہ آپ ہر ایک پہ اعتبار کر لیتے ہیں۔ غلط نہیں کہتے۔ آپ نے مجھ سے ٹشو کیوں نہیں لیا سر، جبکہ آپ جانتے تھے کہ میں اسی کام کے لیے کھڑا تھا؟ ایڈم، تمہیں واقعی لگتا ہے کہ فاتح بن رامزن کسی پہ ڈپینڈ کر سکتا ہے؟ حیرت بھری مسکراہٹ کے ساتھ اس نے پھر سے اینک لگائی اور ڈائری کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایڈم خاموشی سے باہر نکل گیا۔ آج وہ پہلی دفعہ فاتح رامزن سے ملا تھا اور اس کا دل ایک عجیب خوشگوار حیرت سے بھر گیا تھا، مگر پھر دل پہ ایک بوجھ سا آ گرا۔ 11 دن میں یہ ڈیوٹی ختم ہو جائے گی اور وہ کبھی اس سے یوں نہیں مل سکے گا۔ صرف 11 دن تھے اس کے پاس ملک کے سب سے بڑے ویژنری عالم سے کچھ سیکھنے کے لیے۔ ظاہر ہے ابھی وہ یہ تھوڑا ہی جانتا تھا کہ یہ 11 دن کبھی نہ ختم ہونے والے دن بننے جا رہے ہیں۔ اگلی دوپہر شہر پہ پھیلی تو سارا کے ایل سونے کے پانی میں نہا گیا اور گزشتہ روز کی بارش کی نمی کچھ دیر کے لیے کم ہو گئی۔ ایسے میں اس کالونی کے دونوں اطراف میں اونچے اونچے محل نما گھروں کی 2 قطاریں بنی تھیں۔ تمام گھروں کے لان کشادہ تھے اور 4 دیواریں 3-4 فٹ کی چھوٹی سی تھیں۔ ان میں ایک فاتح رامزن کی رہائش گاہ بھی تھی جو چمکتے سورج تلے دہک رہی تھی۔ فاصلے میں ایک درخت کی اوٹ میں ایک کار رکی کھڑی تھی اور اس میں وہ دونوں بیٹھی نظر آ رہی تھیں۔ تالیہ نے سیاہ لباس اور سیاہ ٹوپی پہن رکھی تھی اور وہ نظریں جھکائے گلوز ہاتھوں پہ چڑھا رہی تھی۔ داتن نے اسکارف چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا اور بُدھا سا چشمہ لگائے ہوئے تھی۔ چہرہ موڑ کے تالیہ کی کارروائی دیکھتی رہی، پھر نہ رہ سکی۔ دن دہاڑے چوری زیادہ خطرناک نہیں ہوگی تالیہ؟ تالیہ نے سیاہ آنکھیں اٹھا کے اسے گھورا۔ تم واقعی بوڑھی ہو رہی ہو، اس لیے بھول جاتی ہو کہ دنیا بھر میں 70% سے زیادہ چوریاں دن کے وقت ہوتی ہیں۔ ہم 4 سیکیورٹی الارم یا کتوں سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا گھر والوں سے ڈرتے ہیں، اور دوپہر میں سب عموماً کام پہ ہوتے ہیں۔ خیر، سب تیاری مکمل ہے نا؟ اس نے دوسرا گلوز پہنتے ہوئے کسی لیڈر کی طرح پوچھا۔ داتے نے ٹھنڈی سانس بھری۔ ہاں، کل میں نے اس کے گھر کا کیس کر لیا تھا۔ دوپہر کے وقت یہاں صرف 3 گارڈز ہوتے ہیں اور 1 ملازمہ۔ کچھ عرصہ پہلے مسز اسرا نے بہت سے ملازم فارغ کر دیے تھے۔ باقی گارڈز فاتح صاحب یا صاحبہ کے ساتھ جاتے ہیں۔ میں نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ ان کا ہوم الارم سسٹم کون سا ہے۔ کاش تم ہیکر ہوتی اور ہم اتنے ترٹ کرنے کی بجائے سیکیورٹی سسٹم کو صرف ہیک کر لیا کرتے۔ اب کے داتن نے اسے گھورا تھا۔ اول تو یہ کہ ہیکر بننا آسان نہیں ہوتا، دوسرا یہ کہ اس کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ ایک بچہ کسی بھی کا ہوم الارم بند کر سکتا ہے چند فٹ کے فاصلے سے بھی۔ میں اس آرم سے جیمبر کا ایک بٹن دباؤں گی اور اس کا الارم جیم ہو جائے گا۔ اور سیکیورٹی کیمرے؟ وہ وائی فائی پہ ہیں، میں دوسرے جیمبر سے وائی فائی بھی جیم کر دوں گی۔ پھر میں دروازے پہ جا کے فاتح رامزن کی ناراض ووٹر بن کے دھرنا دوں گی۔ 4 ملازم اکٹھے ہو جائیں گے اور مجھے بھگانے کی کوشش کریں گے۔ تم کونے سے دیوار پھلانگ کے اندر چلی جانا۔ پھر وہ ان گھروں کو دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھر کے بولی۔ کیا تمہیں ان امیر لوگوں پہ ترس نہیں آتا تالیہ، جو یہ تک نہیں جانتے کہ ان سیکیورٹی کمپنیز ابھی تک 90 کی دہائی والی الارم ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں؟ یہ ان بیچاروں کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں یہاں ہر ایک گھر میں چوری کرنی چاہیے تاکہ ان کے الارم کی اصلیت کھول کے ان کے سامنے رکھی جائے۔ یہ ان پہ کتنا بڑا احسان ہوگا نا؟ مگر تالیہ نہیں ہنسی، اس کا ذہن ہٹا ہوا تھا۔ ٹوپی سے بال اچھی طرح ڈھکے اور گلاسز آنکھوں پہ چڑھائے، پھر کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ ایک ایک لمحہ پلان کے مطابق استعمال کرنا تھا۔ میں تیار ہوں، سگنل جام کر دو۔ لیانا صابری کا اس کالونی پہ پہلا احسان، مگر یقیناً یہ آخری نہیں ہوگا۔ لیانا عرف داتن نے بہت فیاضی سے بٹن دبا دیا۔ تالیہ کی نظریں گھر کے گیٹ پہ جمی تھیں جہاں سیکیورٹی گارڈ سیاہ سوٹ اور ٹائی میں ملبوس کھڑا فون پہ بات کر رہا تھا۔ الارم، وائی فائی، سب ہو گئے تھے جام۔
اب تم جا سکتی ہو، اور میں بھی۔ داتن دروازہ کھولنے لگی مگر تالیہ نے اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا۔ 1 منٹ۔ اس کی چونکتی نظریں گارڈز پہ جمی تھیں۔ وہ کال کے دوران ایک دم فون کان سے ہٹا کر دیکھنے لگا، پھر جلدی سے اس نے کان سے لگایا اور شاید الوداع کلمات کہہ کر فون بند کر دیا۔ پھر اسکرین پہ انگلی پھیرتا اندر کو بھاگا۔ کیا ہوا؟ کچھ غلط ہے داتن؟ وہ سانس روکے بنا پلکیں جھپکے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر غائب ہوا گھر کا الارم بجنے لگا۔ اگلے ہی لمحے وہ گارڈ دوسرے گارڈز کے ہمراہ باہر آتا دکھائی دیا۔ سب ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، پستول نکال لیے تھے۔ چلو یہاں سے جلدی۔ اس کا فکرہ مکمل ہی نہیں ہوا تھا کہ داتن نے گاڑی چلائی اور موڑ کاٹ لیا۔ وہ کالونی کے سرے پہ تھیں اس لیے اس کی نگاہ نہیں پڑی۔ الارم کیسے بجا؟ داتن ہکا بکا تھی۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا۔ ان کے الارم سسٹم میں جامر سے بچاؤ کے لیے کوئی جیمنگ الگورتھم استعمال کیا گیا ہے۔ اگر کوئی سگنل جیم کرنے کی کوشش کرے تو گارڈز کو ٹیکسٹ میسج پہ الرٹ آ جائے گا اور پھر وہ خود اپنے ہاتھ سے الارم آن کر کے چور کی تلاش میں دوڑتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان امیر لوگوں کو تمہارے احسان کی ضرورت نہیں ہے لیانا صابری۔ ہاں، داتن نے منہ پھیلا لیا۔ وہ شدید خفا نظر آ رہی تھی۔ ہم نے ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا۔ اب ہم کیا کریں؟ ڈونٹ وری، تالیہ کے پاس پلان سی ہے۔ وہ گلوز اتارتے ہوئے آرام سے بولی تھی۔ ڈرائیو کرتی داتن نے گھور کے اسے دیکھا۔ مگر ہم ان کا الارم نہیں بند کر سکتے، یعنی ہم ان کے گھر تب تک نہیں جا سکتے جب تک وہ خود ہمیں انوائٹ نہ کریں۔ بالکل، اور اب وہ ہمیں خود انوائٹ کریں گے۔ اس نے ٹوپی اتاری اور بیگ میں پھینکی۔ سیاہ بال کس کے جوڑے میں بندھے نظر آ رہے تھے اور ڈھلا یا نکھرا ہوا چہرہ گہری سوچ میں ڈوبا لگتا تھا۔ مگر کیسے؟ جانتی ہو ایک بہترین کون گیم کیسے کھیلی جاتی ہے؟ کون کا لفظ کانفیڈنس سے ہوتا ہے، مگر ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے شکار کو کس چیز پہ اعتماد ہے، اندھا اعتماد۔ مگر کچھ کون گیمز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا شکار کس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے لاہور اور ملیشیا کے لوگ سب سے زیادہ کس سے ڈرتے ہیں؟ پولیس سے۔ نہیں داتن، ڈینگی سے۔ رائٹ، داتن نے گہری سانس لے کر سر ہلایا تھا۔ دی ڈینگی اسکیم۔ اگلی صبح جب اس کالونی پہ اتری تو ایک لڑکی بائے سائیکل چلاتی سڑک پہ آتی دکھائی دی۔ اس نے ہاتھوں میں باریک دستانے چڑھا رکھے تھے، چہرے پہ سبز رنگ کا ڈسٹ ماسک تھا اور سر پہ پی کیپ۔ سائیکل کی ٹوکری میں اخباروں کے رول پڑے تھے جن کو وہ ایک ایک کر کے ہر گھر میں اچھالتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ موڑ کاٹ کے غائب ہوئی سڑک پہ پھر سے خاموشی چھا گئی۔ فاتح رامزن کے دروازے سے گارڈ نے اخبار کا رول کھولا تو وہ فلمی میگزین تھا۔ وہ صفحے پلٹتا ہوا اندر کی طرف چلا گیا اور رسالہ ملازمہ کی طرف بڑھا دیا جو اس نے لیتے ساتھ ہی ریک میں رکھ دیا، کیونکہ ایسے بیکار رسالے گھر میں کوئی نہیں پڑھتا تھا مگر بار والے پھینک جایا کرتے تھے۔ ناشتے کے لیے ملازمہ جب تازہ بریڈ لینے باہر نکلی تو وہ نامحسوس انداز میں اپنی کلائی کھجا رہی تھی۔ وہ ہر صبح اس بیکری پہ تازہ بریڈ لینے آتی تھی، مگر آج وہ شدید خوف میں نظر آ رہی تھی۔ ٹرالی میں روز مرہ کا سامان بھرتے ہوئے وہ کبھی ماتھے پہ خارش کرتی، کبھی گردن کی پشت کو رومال سے رگڑتی۔ سرخ ننھے دانے سے اس کی جلد پہ پھوٹ رہے تھے۔ یہ بریڈ پکڑانا؟ اس نے طبیعت پہ چھائی اکتاہٹ کے سامنے کھڑی موٹی سیاہ عورت کو مخاطب کیا جو آواز پہ پلٹی اور پھر بریڈ کا پیکٹ اٹھا کے اس کی طرف آئی، مگر اس نے جلد دیکھ کے منہ کھلا رہ گیا۔ پیکٹ ٹرالی میں قریباً پھینکا اور خود دبک کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ مجھ سے دور رہو، تمہیں تو ڈینگی ہو رہا ہے۔ ڈینگی؟ ملازمہ شل رہ گئی، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ عورت کے اب کے آگے بڑھ گئی تھی، کسی اور نے نہیں سنا تھا۔ وہ سر جھٹکتی ٹرالی دھکیلتی گئی، البتہ چہرے پہ پریشانی کے آثار دکھائی دیتے تھے۔ اس نقلی سمٹمز کو اترنے میں کتنی دیر لگے گی تالیہ؟ فاتح رامزن کے گھر سے 2 گلیاں چھوڑ کے ایک پارک آتا ہے۔ اس کے سرے پہ ایک بینچ پہ تالیہ بیٹھی پیکٹ سے چپس نکال کے کھا رہی تھی جب ہامتی تالیہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھی۔ ان دونوں نے اوپر تدنگ پہن رکھا تھا جس سے وہ صرف چہرہ دکھتا تھا اور نیچے ڈھیلا سا لباس تھا۔ ایک دن مگر بے فکر رہو، آدھی بیماری اللہ دیتا ہے تو باقی آدھی گوگل لگا دیتا ہے۔ جب یہ ڈینگی کو نیٹ پہ سرچ کرے گی تو 2-4 مزید علامات بھی ظاہر ہونے لگیں گی جو ہمارے الرجک اسپرے کا حصہ ہی نہیں تھی۔ ملازمہ جس وقت ڈائننگ ٹیبل پہ ناشتہ سرو کر رہی تھی اس کا جسم بخار سے ٹوٹ رہا تھا، سر دکھ رہا تھا اور جلد پہ سرخ دھبے ظاہر ہو رہے تھے۔
وہ موبائل پہ ڈینگی کو سرچ کر چکی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ مرنے والی ہے۔ خاموشی سے اس نے ناشتہ اسرا کے سامنے لا کر رکھا، جو گہرے نیلے اسکرٹ بلاؤز میں ملبوس تھی۔ گیلری جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی، گردن پہ چپکی موتیوں کی لکڑی اور کلائی میں طلائی بریسلیٹ پہنے وہ سیل فون دیکھ رہی تھی، جب کسی احساس کے تحت چونکی۔ تمہیں کیا ہوا میم؟ مجھے شاید ڈینگی ہو گیا ہے۔ واٹ؟ اسرا کی آنکھیں کھل گئیں۔ کیسے؟ کب؟ گاڈ، تم لوگ اپنے گھروں میں پانی کیوں جمع رکھتے ہو؟ میم میرا قصور نہیں ہے، حسن کو بھی ایسے ہی دانے نکل رہے ہیں، وہ مسمنائی۔ گاڈ! اسرا نے کن پٹی کو چھوا۔ چیک اپ کرواؤ اپنا، اور حسن سے بھی کہو تم بچوں کا خیال رکھنا اور گھر کی صفائی اپنی نگرانی میں کرواؤ۔ اور آج میرا خیال آیا تمہیں یہ بتانے کا، ریش تو ہفتے بھر کے بعد جا کے ہوتی ہے۔ اس کا ناشتہ حرام ہو چکا تھا۔ جی میم، بخار تو تھا کچھ دن سے، اسے سوچ کے ہی تھکاوٹ ہونے لگی۔ پارک میں وہ ابھی تک اسی طرح بیٹھی تھی، تالیہ مسلسل چپس کھا رہی تھی، داتن بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ کتنا انتظار کرنا ہے مزید؟ چند منٹ مزید، وہ مسکرا کے بولی۔ مسز فاتح اب تک پیسٹ کنٹرول فون کر چکی ہوں گی۔ چند منٹ گزرے اور پیسٹ کنٹرول کی ایک بڑی سی وین قریب سے گزری۔ تالیہ نے گردن موڑ کے دیکھا۔ سیاہ حجاب کے حالے میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا اور لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ وین کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے چینی نوجوان نے اسے دیکھ کے صرف سر کو خم دیا اور وین روک لی۔ چلو، وہ تیزی سے اٹھی، آگے پیچھے دونوں وین کی طرف بڑھتی گئیں۔ وین کی پچھلی طرف سوار ہو کر انہوں نے اپنے تندک اتار دیے۔ نیچے دونوں نے پیسٹ کنٹرول کا زرد یونیفارم پہن رکھا تھا۔ تالیہ نے اپنے بیگ سے ٹوپیاں اور ماسک نکال کے داتن کی طرف بڑھائیں۔ پچھلی طرف ایک ہی ورکر بیٹھا تھا جو نوجوان سے واقف لگتا تھا، اس لیے جلدی ان سلنڈر اور دوسری چیزیں تھمانے لگا۔ کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے کیتھ، داتن نے اب ربدار آواز میں اسے گھورا تھا۔ یہ تیسرا اسکیم ہے جو ساشا، میں اور آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ پہلے کبھی گڑبڑ ہوئی تھی کیا؟ ہم پیسٹ کنٹرول میں نوکری ٹھیک اس لیے کرتے ہیں تاکہ ڈینگی اسکیم کر سکیں۔ اگر ہماری جگہ آپ جعلی ورکرز لے کر جاتی تو بعد میں بھانڈا پھوٹ جاتا تھا۔ اب ہمارا سارا کام لیگل ہے، وہ برا مان کے بولا تھا۔ اور سنو، داتن کہنے لگی تو تالیہ نے دبی آواز میں اسے ٹوکا۔ زیادہ باتیں نہیں کرو اس سے موٹی، شرم کرو، میں تمہاری ماں کی عمر کی ہوں۔ غلط، تم میری دادی کی عمر کی ہو۔ چند منٹ بعد فاتح رامزن کے لان میں ورکر اسپرے کرتے نظر آ رہے تھے۔ اسرا بعد نخواستہ رک گئی تھی مگر کار میں بیٹھی تھی۔ ملازم نگرانی پہ کھڑے تھے۔ ورکرز کا ہیڈ آفس اونچی ہدایات دے رہا تھا۔ سارے میں گھنی دھند پھیلی تھی۔ داتن لاؤنج میں اسپرے کروا رہی تھی۔ ایسے میں سب کو مصروف پا کر تالیہ دھند میں فوگ گلاسز کی مدد سے دیکھتے آگے چلی گئی۔ وائی فائی جام کر دیا تھا اور ہوم الارم کارٹ نے خود ہی آف کر دیا تھا۔ کہا تھا نا، وہ ہمیں خود دعوت دیں گے اب، تالیہ کان میں لگے ننھے سے آلے میں بولی۔ ایسا ہی ایک آلہ داتن کے کان میں بھی لگا تھا۔ اس نے لاؤنج کے پرلے کونے سے اشارہ کیا۔ کوئی اس طرف متوجہ نہ تھا۔ تالیہ تیزی سے بیڈ روم میں گھس آئی۔ اندر آ کے اس نے گلاسز اتارے اور گردن گھما کے اطراف کا جائزہ لیا۔ سادہ کمرہ، سادہ پردے، خالی دیواریں، بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھی ایک ننھی بچی کی تصویر اور ساتھ میں مسکراتا فاتح۔ تالیہ آگے آئی اور ڈریسنگ روم کی الماریاں کھولیں۔ مردانہ کپڑے ٹنگے تھے۔ یہ فاتح رامزن کا کمرہ تھا۔ بریسلیٹ تو مسز فاتح کی کلائی میں پہنے رکھتی ہیں، مگر ایک اینٹیک تحفہ انہوں نے یقیناً الماری یا لاکر میں رکھا ہوگا۔ مگر تالیہ، تم تو کہہ رہی تھی کہ فاتح نے تنگو کامل کے بیٹے کے منہ پہ کہہ دیا تھا کہ وہ سکہ اصلی نہیں ہے۔ ہاں، اصلی نہ صحیح، قدیم تو ہے نا، کوئی اینٹیک ایسے پھینک تو نہیں دیتا، اور مسز اسرا جیسی آرٹ کلیکٹر تو بالکل بھی نہیں۔ اب وہ جلدی دراز کھول رہی تھی، مختلف کھانے چیک کیے، پھر آخری الماری کھولی تو دیکھا سامنے کونے میں ننھا سا سیف نصب تھا۔ سیف کی لائٹ دیکھ کر وہ مسکرا دی۔ آج ہمارا اچھا دن ہے بڑھیا، کان میں لگے آلے میں وہ بولی، کیونکہ اتنے بڑے لیڈر نے اپنی قیمتی چیزوں کو چھپانے کے لیے صرف ایک فائر سیف کا سہارا لیا ہوا ہے۔ کیا فائر سیف؟ دروازے کے باہر کھڑی داتن نے حیرت سے سرگوشی کی، پھر اندر آتے ملازم کو دیکھا تو اس پہ برس پڑی۔ تم بغیر ماسک کے اندر کیا کرنے آئے ہو؟ کینسر کروانا ہے؟ خراب کروانے ہیں؟ جانتے ہو یہ کیمیکل کتنے نقصان دہ ہیں؟ ماسک پہن کر آؤ۔ ملازم ہڑبڑا کے باہر بھاگا۔ میرے کان میں مت چیخو۔ اندر سیف کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی تالیہ نے برا منہ بنایا اور اپنا ننھا بیگ زمین پر رکھا۔ تجوریاں مختلف طرح کی ہوتی ہیں۔ فائر سیف وہ تجوری ہوتی ہے جو اگر گھر کو آگ لگ جائے تو تجوری 2-3 گھنٹے
جلتی بھی رہے تو اندر کی چیزیں محفوظ رہتی ہیں۔ ایسی تجوریوں میں لوگ قیمتی کاغذات رکھتے ہیں اور ان کو کھولنا آسان ہوتا ہے۔ دوسری قسم کی تجوریاں جو زیورات یا رقم کے لیے ہوتی ہیں، ان کو بلگری سیف چوروں کی تجوری کہا جاتا ہے۔ جلتی یہ بھی نہیں ہے، مگر چوروں کے لیے ان کو کھولنا بہت کٹھن ہوتا ہے۔ تم مقناطیس لائی ہو؟ داتن دبی دبی سرگوشی میں کہا تھا۔ تالیہ سارا راز ساتھ اٹھاتی ہے میڈم۔ اس نے مسکرا کے بیگ سے ایک سلور رنگ کا گول ہاکی پٹ ریئر آرتھ میگنیٹ نکالا۔ وہ ایسا تھا جیسے دو شامی کبابوں کے اوپر تلے ملا کے رکھا گیا ہو، اور اس کو ایک جراب میں ڈالا۔ اگر ڈائریکٹ مقناطیس لوہے پہ رکھ دیتی اور اس کی انگلی درمیان میں آ جاتی تو وہ وہیں چپکی پڑی ہوتی، مگر جراب میں لپٹے مقناطیس کو تجوری کے دروازے کے اوپری بائیں کونے پہ رکھا۔ یہ سب سے پہلا سیف ہے جس کو کھولنا سیکھا تھا میں نے داتن، وہ مسکرا کے بتانے لگی۔ اس کے اندر جو کنڈ اور دروازے کے لاکر کو جوڑے ہوئے ہیں وہ مقناطیس کے ساتھ چپک جاتا ہے یوں، اور اس نے مقناطیس آہستہ سے دائیں طرف پھیرا تو دروازے کے دوسری طرف کنڈا ہلنے لگا۔ چند سیکنڈ مزید لگے اور کلک کی آواز آئی۔ تالیہ نے تجوری پہ نصب پاسورڈ پیڈ کو زبان نکال کے دکھائی۔ ہاں ہاں، جب مقناطیس ہے میرے پاس تو تمہارے پاسورڈ کو دبانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور مزے سے دروازہ کھولا۔ وہ کھل گیا۔ فاتح رامزن کے فرشتوں کو بھی نہیں علم ہوگا کہ کسی نے تجوری کھولی تھی۔ مسکرا کے اب وہ کاغذات باہر نکالنے لگی، پھر اندر ہاتھ مارا۔ باہر غائب ہوئی تو وہاں کچھ رقم، پاسپورٹ، کاغذات وغیرہ کے سوا کچھ نہ تھا۔ تالیہ کا چہرہ اتر گیا۔ تجوری بند کر کے اٹھی اور کھلی الماری کو دیکھا، پھر بھوئیں سکوڑیں۔ صرف مردانہ کپڑے، ٹائی، کوٹ، یہ صرف فاتح کا کمرہ ہے کیا؟ وہ چونکی، پھر جلدی سے سب ٹھیک کر کے باہر آئی۔ لاؤنج میں ورکرز اسی طرح کام کر رہے تھے۔ گہری دھند ہر سو پھیلی تھی۔ داتن کو اشارہ کرتی ہوئے دوسرے ماسٹر بیڈ روم میں چپکے سے داخل ہوئی۔ وہ ملازم سامنے ہی تھے مگر دھند کے باعث اس کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ واہ، کیا عالی شان کمرہ تھا اس طرح کا! اونچے مخمل پردے، قیمتی پینٹنگز اور آرٹ ورک۔ ڈریسنگ ٹیبل پہ سجی پرفیوم کی بوتلیں۔ ستائشی انداز میں ادھر ادھر دیکھتی وہ سنگھار میز تک آئی اور دراز کھولے، پھر وارڈروب کھولی۔ کوئی سیف نہیں تھا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل چیک کی مگر بے سود۔ ٹھہرو، وہاں ایک ریموٹ پڑا تھا، یہ بلائنڈز کے ریموٹ جیسا تھا۔ اے سی کا تو نہیں تھا؟ تالیہ نے ریموٹ ایک پینٹنگ کی طرف بلنٹ کیا اور بٹن دبایا۔ پینٹنگ آہستہ سے دائیں طرف ہٹی اور دیوار میں خانہ نظر آنے لگا۔ اندر یقیناً سیف تھا۔ وہ مسکرائی اور آگے بڑھی، مگر جیسے ہی وہ قریب آئی مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ دل دھک سے رہ گیا۔ جلدی کرو تالیہ! داتن اس کے کان میں شور ڈالے ہوئے تھی۔ داتن اس کو اپنی آواز گہری کھائی سے آتی سنائی دی۔ سیف مل گیا ہے، مگر یہ TL30 سیف ہے، گروپ 2 کمیشن لاک۔ اس نے دروازے پہ لگی کو چھوا۔ اگر اس میں ڈرل سے سوراخ کروں تو دروازے کے اندر شیشے کی تہہ ٹوٹ کر اس کو مزید مشکل طریقے سے لاک کر دے گی۔ مکے ماروں تو اسپرنگ ری لاک ہو جائے گا۔ آری سے کاٹوں تو 1 گھنٹے بعد دروازہ کٹے گا۔ فلموں میں تو لوگ 1 منٹ میں کھول لیتے ہیں تالیہ، شاید 2-4 ایسے ایکسپرٹ ہوں دنیا میں، لیکن اگر میں لاک کو گھما کر اندر پنس کی آواز سنتے ہوئے اس کا پاسورڈ کمیشن معلوم کرنے کی کوشش کروں تو اس میں 70 منٹ لگیں گے۔ 1.25 گھنٹہ! اتنا وقت نہیں ہمارے پاس۔ تو پھر؟ تالیہ نے رک کر حسرت بھری نگاہ سے سیف کو دیکھا اور چند قدم پیچھے ہٹی۔ پھر بھاگو داتن، میں تم سے گاڑی میں ملتی ہوں۔ داتن تیزی سے باہر کو نکلی، چہرہ جھکائے دھند میں چلتی وہ گھر کے باہر نکل آئی تھی اور سڑک پار کی۔ پارک تک آئی۔ ان کی کار وہیں کھڑی تھی۔ داتن نے بیٹھتے ہی اپنا ماسک اتارا اور ادھر ادھر دیکھا۔ تالیہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ وہ کچھ دیر انتظار کرتی رہی۔ تالیہ کدھر ہو؟ اسے فکر ہوئی۔ تالیہ کی پھنسی پھنسی سی آواز سنائی دی۔ داتن، وہ ملازم آ گیا ہے تو میں الماری میں چھپ گئی۔ وہ مجھے الماری میں لاک کر گیا ہے۔ داتن کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تالیہ یہ کیسے ہوا؟ داتن، مجھے نکالو، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ اوہ، میں کیا کروں؟ تم پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتی ہوں۔ داتن کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ داتن، مجھے نکالو، مجھے سانس نہیں آ رہا۔ اوہ خدایا، پلیز مجھے بچا لیں، میرا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ تالیہ، میری بچی، تم! داتن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جلدی سے ماسک پہننے لگی، پھر رکی۔ تمہیں کب سے دمہ ہوا؟ 2 منٹ پہلے سے۔ وہ اس کے کان کے اتنا قریب چیخی کہ داتن اچھل پڑی۔ تالیہ ہنستی ہوئی دروازہ کھول کے اندر بیٹھ رہی تھی۔ داتن کا منہ کھلا رہ گیا۔ اعصاب شل تھے۔ چند لمحے گزرے اور اس کی رنگت سرخ پڑنے لگی۔ تم؟ غصے کے مارے وہ بول نہیں پا رہی تھی۔
ہاں، اور وہ ہنستی جا رہی تھی۔ میں الماری میں پھنس سکتی ہوں کیا؟ ہاں ہاں، تم تو رونے والی ہو گئی تھی۔ اف، تم کتنی کیوٹ ہو داتن پدوکا۔ اس نے موٹی عورت کے سیاہ پھولے گال کی چٹکی کاٹی۔ داتن نے غصے سے آنکھیں رگڑی اور بے بسی سے اسے دیکھا۔ تم چھوٹی ہرنی، تم نے مجھے کتنا ڈرا دیا، اور اندازہ ہے تمہیں؟ کسی دن سچ میں پھنسو گی اور میں نہیں آؤں گی۔ کنچ چیل کہانیوں والا چھوٹا ہرن۔ اچھا نا، ڈانٹو تو نہیں، وہ ٹوپی اتارتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ داتن نے ہوں ہوں کہہ کے کار اسٹارٹ کی۔ اب کیا ہوگا؟ پلان اے کے بعد پلان سی بھی بیکار ہو گیا۔ بے فکر رہو، پلان ڈی ہے نا۔ پھر اس نے جیب سے ایک سرخ اور گلابی کارڈ لہرا کے دکھایا۔ مجھے دیر اس لیے ہوئی کیونکہ میں مسز اسرا کی نیلامی میں اپنا زبردستی والا انویٹیشن کارڈ اٹھانے رک گئی تھی۔ یہی ہے ہمارا پلان ڈی۔ اور پلان بی کا کیا؟ داتن کو سخت چڑ ہوئی۔ تالیہ کے پلانز ہیں، تالیہ کی مرضی۔ اس نے بیزاری سے شانے اچکائے۔ اور اگر ملازمہ نے چیک اپ کے بعد بتایا کہ اس کو ڈینگی نہیں ہوا تو اسرا کو شک نہیں ہوگا؟ داتن ابھی تک غصے سے اس کی غلطی نکالنا چاہ رہی تھی۔ ابھی دنیا میں ملازموں کی وہ قسم پیدا نہیں ہوئی داتن، جو مالک کو کہے کہ وہ بیمار نہیں ہے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے وہ سب سچ بتانے کی چھٹی اور مالی امداد لینے کا اتنا اچھا موقع گنوا دے گی؟ دن کا غصہ ہوا ہونے لگا۔ ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے ایک گہری سانس لے کر تالیہ کو دیکھا۔ اس وقت مجھے بہت بری لگ رہی ہو تم، لیکن ایک بات ہے، تم کبھی بھی مایوس نہیں ہوتی، ہار نہیں مانتی۔ ایک پلان ٹھپ ہو جائے تو دوسرا لے آتی ہو۔ اتنی ہمت کہاں سے لاتی ہو تم تالیہ؟ پتلے اور جوان لوگوں میں بڑی ہمت ہوتی ہے بڑھیا۔ مگر تم کیا جانو، وہ افسوس سے بولی تھی، اور داتن نے چند منٹ کے لیے اس سے بات نہ کرنے کی قسم اٹھا لی تھی۔ کے ایل پہ اس دوپہر پھر سے سیاہ بادل چھا گئے تھے۔ بارش کے موٹے موٹے قطرے ایک دم سے برسنا شروع ہو گئے تھے اور ساری سڑکیں چل تھل ہو گئی تھیں۔ بازاروں میں پھرتے لوگوں نے چھریاں تان لیں اور صاحباں کی طرف دوڑے۔ ایسے میں آفس کا دروازہ کھول کے ایڈم داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں کافی کا گلاس، بند ڈھکن اور اسٹرا سے لیس رکھا تھا۔ آفس میں مدھم بتیاں جل رہی تھیں۔ بلائنڈ سختی سے بند تھے۔ فاتح رمضان کنٹرول چیئر پہ بیٹھا تھا، قدرے تھکان زدہ، پیچھے کو ٹیک لگائے، ٹائی ڈھیلی کر کے سفید شرٹ کی آستین پیچھے کو موڑے وہ سنجیدہ لگتا تھا۔ سامنے ایک سفید بالوں والے صاحب بیٹھے تھے۔ یہاں سے ایڈم کو ان کی پشت نظر آ رہی تھی۔ وہ کھنکارتا ہوا میز تک آیا۔ مہمان کا چہرہ واضح ہوا۔ وہ فاتح کے ساتھ منہ گفتگو تھے۔ عبداللطیف ٹی وی پہ اس نے ان کو دیکھ رکھا تھا۔ نامور سیاستدان، کاروباری شخصیت۔ ایک چور نظر ان پہ ڈالے سنجیدگی سے ایڈم نے میز پہ ٹرے رکھی۔ مہمان کی چائے آئی رکھی تھی۔ یہ فاتح کی کافی تھی جو وہ مال میں خاص شاپ سے لایا تھا۔ وہ اس کے علاوہ کہیں کی کافی نہیں پیتا تھا۔ اس کو فکس کرو رکھ کے مڑنے ہی والا تھا کہ فاتح نے انگلی سے اشارہ کیا۔ ایڈم نے چونک کے اس کی طرف دیکھا۔ ایک آفس کیبنٹ کا دروازہ گرا پڑا تھا۔ دروازے کا جوڑ، قبضہ وغیرہ سب اکھڑ گئے تھے۔ سر، وہ آگے بڑھا، پھر رکا، ادھر ادھر دیکھا، پھر فاتح کی طرف گھوما۔ میخ اور ہتھوڑا ہوگا ادھر سر؟ وہ جو الجھن اور اکتاہٹ سے گفتگو شروع کرنے جا رہا تھا، اس سوال پہ ایک نظر اٹھا کے ایڈم کو دیکھا اور پھر واپس مہمان کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ ایک سخت نظر ایڈم پہ گھڑوں پانی ڈال گئی۔ تیزی سے باہر لپکا۔ فاتح کے سیکرٹری سے ہتھوڑا مانگنا وہاں نہیں تھا۔ کسی نے بتایا کچن میں دیکھیں۔ وہ ادھر بھاگا۔ بہرحال تھوڑی تک ودو بعد وہ میخیں اور پیچ کس لیے آفس میں دوبارہ داخل ہوا اور باس سے نظر ملائے بغیر ٹوٹی کیبنٹ تک آیا اور پنجوں کے بل اس کے سامنے آ بیٹھا۔ ایش نے تمہیں پھنسا دیا ہے فاتح، اب تم کیا کرو گے؟ کنکھیوں سے وہ دیکھ سکتا تھا کہ عبداللطیف صاحب فکر مندی سے کہہ رہے تھے۔ وہ جواب میں کچھ نہیں بولا، خاموشی سے ایک ہاتھ گال تلے رکھے کھڑکی کو دیکھتا رہا۔ ہار مان جاؤ گے صرف پیسوں کے پیچھے؟ ہم پولیٹیکل فنڈز ریزنگ کر سکتے ہیں، عوام تمہارے ساتھ ہوں گے۔ باریشن نیشنل کے 2.5 لاکھ ممبرز کو ہم اپروچ کر سکتے ہیں، تم پارٹی چیئرمین منتخب ہو سکتے ہو۔ ایک آدمی تھا عرب میں۔ وہ گہری سانس لے کر عبداللطیف کی طرف چہرہ گھما کے کہنے لگا، آواز آہستہ اور تھکان زدہ تھی۔ ایڈم دھیرے دھیرے پیچ کسنے لگا، سر جھکائے، سنجیدہ صورت بنائے مگر کان گفتگو پہ لگائے ہوئے۔ مالدار، عزت دار، باوقار۔ اس کا نام عمرو تھا۔ وہ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ کعبہ آنے والے حاجیوں کے لیے شوربے میں روٹی تو توڑ توڑ کے رکھ چھوڑتا جس کو سب کھاتے اور اسے دعائیں دیتے تھے۔ اس سے لوگوں نے اس کا نام ہاشم رکھ دیا، روٹی توڑنے والا۔ جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور اخلاقی اچھے ہوتے ہیں، انہیں ایک دنیا اچھے ناموں سے یاد رکھتی ہے۔ ایڈم پیچ قبضے پہ جمائے آہستہ سے
اسے اوزار سے کس رہا تھا۔ دھیان وہیں تھا۔ ہاشم ایک دفعہ مڑ کے شام گیا تو راستے میں مدینہ میں اس نے ایک خاتون سے شادی کر لی۔ کچھ دن وہاں ٹھہرا اور پھر شام چلا گیا۔ اس سفر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ پیچھے سے بیوی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، مگر ہاشم کے خاندان والے اس شادی سے واقف نہیں تھے، تو بچہ ماں کے پاس پلتا رہا۔ یہ بال بالکل سفید سے تھے، بلونڈ سنہرے جیسے، اس لیے اس کا نام شبیہ سفید بالوں والا رکھا گیا۔ شبیہ 10-12 سال کا ہوا تو ہاشم کے بھائی مطلب کو اس کا علم ہوا۔ مطلب کے لیے یہ ایک جذباتی دھچکا تھا۔ وہ فوراً مدینہ گیا اور بھتیجے کو اس کی ماں سے اصرار کر کے ساتھ اپنے لے آیا۔ عرب میں لوگ سفر سے واپسی پہ نوجوان غلام خرید کے ساتھ لایا کرتے تھے۔ مطلب جس وقت شیبہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ وہ نیا غلام خرید کر لایا ہے، تو اس لڑکے کو عبد المطلب پکارنے لگے، یعنی مطلب کا غلام۔ مطلب نے کلیئر کر دیا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، مگر شیبہ کا نام اس دن سے عبد المطلب پڑ گیا اور آج تک ہم اس کو اسی نام سے جانتے ہیں۔ مگر میں تمہیں یہ قصہ کیوں سنا رہا ہوں؟ ٹھہرو۔ عبداللطیف صاحب نے پہلو بدلا تو فاتح نے ہاتھ سے اشارہ کر کے انہیں ٹھہرنے کو کہا اور اسی سنجیدگی سے بات جاری رکھی۔ ایڈم کے کان بھی وہیں تک لگے تھے۔ عبد المطلب مکہ کے اعلیٰ اور معزز خاندان میں سے تھے۔ اگر تم ان لوگوں کی تاریخ پڑھو تو دیکھو گے کہ یہ بہت اونچے اخلاق کے عظیم لوگ تھے، باوقار، بہادر اور جری۔ یہ ہماری طرح چھوٹے چھوٹے مفادات کے پیچھے بڑے بڑے سمجھوتے نہیں کرتے تھے۔ یہ دولت اور قیمتی چیزوں کے انبار اپنے گرد لگا کے خود کو ان کا غلام نہیں بناتے تھے۔ عبداللطیف یہ آزاد لوگ تھے۔ یہ اپنے جذبات اپنی آستین پہ پہن کے رکھتے تھے۔ عبد المطلب کی مکہ میں بہت عزت اور ناموری تھی۔ وہ بہت اچھے انسان تھے، خوبصورت اور دل کے سچے۔ ان کو ایک رات خواب میں کسی کی آواز آئی کہ زمزم کا کنواں کھود دو۔ وہ اٹھے تو دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا، وہ اکیلے تھے۔ سانس لینے کو ٹھہرا۔ ایڈم کے ہاتھ رک چکے تھے، وہ بالکل دم سادے سن رہا تھا، گردن کے پیچھے کے بال کھڑے ہو چکے تھے۔ زمزم کا کنواں کئی صدیوں پہلے بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت دفن کر دیا تھا، اور ساتھ انہوں نے کعبہ کے سونے کے 2 ہرن، قدیم تلواروں، زرہیں وغیرہ بھی اس میں دفن کی تھی۔ یہ سب نیشنل ٹریسر تھا، مگر عبد المطلب کو سمجھ نہیں آ سکا کہ وہ اس کو کیسے کھودیں۔ اگلی رات انہوں نے پھر خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہہ رہا ہے، زمزم کا کنواں کھودو، تم اسے کھودو گے نہیں بچتاؤ گے۔ یہ تمہارا آبا و واجد کی طرف سے تمہارا تحفہ ہے، یہ نہ کبھی سوکھے گا نہ اس کا پانی کم ہوگا، یہ حاجیوں کی پیاس بجھانے کو کافی ہوگا۔ عبد المطلب نے پوچھا کہ یہ کہاں ہے؟ تو جواب ملا، ٹیلے کے پاس، جہاں کنواں چون سے زمین پہ دستک دے رہا ہے۔ اگلی صبح وہ اپنے اکلوتے بیٹے حارث کے ساتھ کعبہ کی طرف گئے۔ قریبی ٹیلے پہ ایک کوڑا اڑتا ہوا آیا اور زمین پہ چونچ رگڑنے لگا۔ دونوں باپ بیٹے نے کدالیں تھامی اور اس جگہ کو کھودنے لگے۔ یوں صدیوں سے دفن کنواں دریافت ہو گیا، خزانہ بھی مل گیا، مگر دوسرے لوگ اکٹھے ہونے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں ہمارا بھی حصہ ہے، مگر عبد المطلب کا کہنا تھا کہ یہ ہمارا ہے، اسے ہم نے ڈھونڈا ہے۔ وہ لوگ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ عبد المطلب وہاں اکیلے تھے اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اس وقت ان کو اپنا آپ بہت کمزور لگا، اور گو کہ بعد میں ان کو سارا خزانہ اور کنویں میں حصہ مل ہی گیا، لیکن اس موقع پہ انہوں نے دعا مانگی کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے دے تو میں ایک کو کعبہ کے پاس قربان کر دوں گا۔ اس کے مرتبے کا سردار، ایک بہادر آدمی، ایک جرأت مند لیڈر، وہ صرف ایک چیز کے بل بوتے پہ ان کا مقابلہ کر سکتا ہے، اپنے خاندان کی طاقت، اور کچھ نہیں۔ ہم تب تک کسی جنگ میں نہیں جا سکتے عبداللطیف، جب تک ہمارا خاندان ہمارے ساتھ نہ کھڑا ہو۔ اگر ہم ان کو کنونس نہ کر سکیں کہ ہم جیت سکتے ہیں، اگر وہ ساتھ چھوڑ دیں تو چیزیں زیادہ مشکل ہو جاتی ہیں۔ اس کی آواز میں تکلیف سمٹ آئی تھی۔ ایڈم بالکل سل سا بیٹھا تھا۔ اس کے باس کو اتنے دکھ سے بات کرتے پہلی دفعہ سنا تھا۔ میں اس انتخاب میں تب تک نہیں جا سکتا جب تک اسرا اور بچے میرے ساتھ نہ ہوں۔ ایسے کی کمی سے نہیں ڈرتا، لیکن اتنے سال میں نے ملت ضیاء کے لیے جدوجہد کی، دکھ اٹھائے، قربانیاں دیں۔ اس نے ایک نظر فوٹو فریم پہ ڈالی جو میز پہ رکھا تھا۔ ننھی سی مسکراتی بچی فاتح کی آنکھوں میں تکلیف ابھری۔ ہر بات کے اختتام پہ میں یہی سوچتا تھا کہ کبھی تو اللہ مجھے ہر چیز کے لیے کمپنسیٹ کرے گا، لیکن اب عیش چاہتا ہے کہ میں اپنے خواب سے دستبردار ہو جاؤں۔ تو کیا وہ اتنے سال گئے؟ ان ساری قربانیوں کو میں ضائع کر دوں؟ خواب تو بچوں کی طرح ہوتے ہیں،
ہم ان کو اپنے ساتھ بڑا کرتے ہیں، لیکن میرے خواب شاید بوڑھے ہو گئے ہیں۔ ایڈم نے آخری بیچ کسا اور سامان اٹھا کے اٹھ گیا۔ دروازے کھولتے ہوئے اس نے سنا کہ عبداللطیف کہہ رہے تھے، اسرا کو کنونس کیا جا سکتا ہے میں اگر اس نے باہر آ کر دروازہ بند کیا تو آوازوں کا راستہ رک گیا۔ وہ وہیں سیکرٹری کے کیبن کے آگے منتظر افراد کے پیچھے پیچھے صوفے پہ بیٹھا اور موبائل نکال کر اپنی ماں کو کال ملائی۔ جیسے ہی اس نے فون اٹھایا، ایڈم گہری سانس لے کر نظریں جھکائے کہنے لگا، تم صحیح کہتی تھی ماں، مجھے فاتح رامزن کی دل سے خدمت کرنی چاہیے ہے۔ وفاداری، سچائی اور امانت کا آج کل کوئی مول نہیں ہوتا۔ اور پتہ ہے کیا، اب میں بھی زندگی میں کچھ بننا چاہتا ہوں، بڑا آدمی، اونچے خواب، اونچے مقصد رکھنے والا۔ مجھے اپنے آپ کو کسی بامقصد کام کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اور وہ جو آنکھوں میں نئے نئے خواب سجائے کہہ رہا تھا، ایک دم اس کے جوتے پہ کسی نے بوٹ رکھا تو وہ بلبلا کے کھڑا ہوا اور موبائل نیچے کیا۔ سامنے سیکرٹری کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ کیا ہوا سر؟ وہ بوکھلایا۔ تمہیں اب تک برداشت کر رہا ہوں میں، لیکن یہ جو تم اوور سمارٹ بن کے فاتح صاحب کے آگے پیچھے پڑنے کی کوشش کر رہے ہو، عبداللہ کی نوکری ہتھیانا چاہتے ہو تم، ہاں؟ نہیں سر، آپ کو غلط فہمی، وہ ہکلایا، مگر سیکرٹری نے غصیلی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بوٹ سے اس کا انگوٹھا مزید زور سے دبایا۔ اس آفس میں بہت سے آئے اور بہت سے گئے، جو آتا ہے طاقت کا خواب لے کر آتا ہے اور میں اسے مکھی کی طرح نکال پھینکتا ہوں۔ اس لیے لمبے لمبے خواب مت دیکھو، اپنے گنے چنے دن پورے کرو اور سر سے زیادہ فرینک نہ ہو، ورنہ ابھی عبداللہ کو کال کر کے بتاتا ہوں کہ تم اس کی نوکری ہتھیانے کی کوشش کر رہے ہو، وہ تمہاری جان لے لے گا، سمجھ میں آیا؟ جی سر، ایڈم نے سر نگاہیں جھکا دی۔ اب مجھ سے معافی مانگو، نوجوان سیکرٹری نے اسے اسی طرح گھورتے ہوئے چبا چبا کے بولا تو ایڈم نے گلابی پڑتی آنکھیں اٹھائیں۔ سوری سر، اب ایسا نہیں ہوگا۔ وہ ہنکارا بھر کے مڑا اور بوٹ اس کے پیر سے ہٹا دیا۔ ایڈم نے فون اوپر کر کے دیکھا، کال ابھی تک ملی ہوئی تھی اور ماں یقیناً خاموشی سے سن رہی تھی۔ اس نے فون کان سے لگایا تو وہ خود سے ہی کہنے لگی، لوگوں کی تنقید نہ ہو تو کوئی آگے ہی نہ بڑھ سکے۔ تم دیکھنا، اللہ تمہیں دوہرا بخت لگائے گا ایڈم، تم ایک دن دنیا پہ حکومت کرو گے، یہ تمہاری ماں کی دعا ہے۔ اس نے جواب نہیں دیا اور فون بند کر دیا۔ وہ جانتا تھا وہ صرف اس کا دل رکھنے کے لیے کہہ رہی ہے، ورنہ آج کل کے دور میں سونے کے اور ہرن زمزم کے کنویں کیسے ملتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ وہ کیچڑ آلود زمین تھی، وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے، 4-5 درختوں میں گھڑے ہوئے، بارش ترترا برس رہی تھی۔ وہ درخت سے ٹیک لگائے اکڑوں بیٹھا تھا اور وہ اسے پتلیاں سکوڑ کے چپتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سامنے کیچڑ پہ بیٹھی تھی، اس کے منہ پہ مٹی لگی تھی، الجھے سنہری بال گرد آلود تھے، چہرے پہ زخم کے نشان تھے، کپڑے پھٹے پرانے تھے۔ وہ بھی فاتح کو انہی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور بازوؤں میں کچھ پکڑے بیٹھی تھی۔ ایک ننھا ہرن تھا وہ اس کو اپنے بازوؤں میں زبردستی جکڑے ہوئے تھی۔ ہرن کسمسا رہا تھا، پھڑپھڑا رہا تھا، مگر تالیہ نے اپنا کیچڑ آلود پاؤں اس جانور کی گردن پہ رکھا ہوا تھا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا، یاد ہے؟ وہ نظریں اس پہ جمائے کیچڑ پہ رکھا چاقو اٹھائے ہوا غررائی تھی کہ تاشا، تمہارے ٹیلنٹ کیا ہیں؟ تمہاری زندگی میں کامیابی کیا ہے؟ تمہیں کیا آتا ہے؟ وہ تمہیں ایک ایک لفظ چبا چبا کے ادا کر رہی تھی۔ چاقو اب ہرن کی گردن سے لگا لیا تھا، نظریں فاتح کے چہرے پہ مرکوز تھیں۔ مجھے یہ آتا ہے، اور ساتھ ہی چاقو تیزی سے ہرن کی گردن پہ کھونپ دیا۔ معصوم جانور چلایا، تڑپا، خون کے تازہ چھینٹے فاتح کے چہرے اور شرٹ پہ آ گرے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور سر جھٹکا، بولا کچھ نہیں۔ ہرن تڑپ رہا تھا، خون بہہ رہا تھا، اس کے کپڑے زمین سرخ خون سے رنگین ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، گھبرا کے ادھر ادھر دیکھا۔ بیڈ روم تاریک تھا، وہ اکیلی تھی، اے سی چل رہا تھا اور آرام دہ ٹھنڈے ماحول میں سکون ہی سکون تھا، مگر اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سارا جسم پسینے سے نہایا ہوا تھا، بال گیلے تھے اور وہ تیزی سے بستر سے اتری اور لیمپ جلایا۔ زرد روشنی تاریکی میں کھل گئی اور کمرے کو نیم روشن کر گئی۔ اس نے بے اختیار اپنے ہاتھ دیکھے، اپنے کپڑے جھاڑے، کوئی خون، کوئی جانور، کچھ بھی تو نہ تھا۔ تالیہ نے سر ہاتھوں میں گرا لیا اور بیڈ کنارے بیٹھی چلی گئی۔ ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا، ایسے بھیانک، خوف زدہ کرنے والے خواب وہ پہلے نہیں دیکھا کرتی تھی۔ اسے ان سے کبھی ڈر نہیں لگا تھا۔ پھر اب کیا ہو رہا تھا؟
آرٹ گیلری اس شام اپنی مرمری راہداریوں کے ساتھ چمکتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ دور دور تک دیواروں پہ آویزہ پینٹنگز، شیشے کے چوکھٹوں میں نمائش کے لیے لگائے گئے نوادرات، بڑے ہال نما کمرے کی چھت 2 منزلیں اوپر تھیں، کسی شاپنگ مال کی طرح۔ فرش پہ کھڑے ہو کر گردن اٹھاؤ تو اوپری دونوں منزلوں کی چوکور بالکنیوں اور ان میں ٹہلتے لوگ صاف دکھائی دیتے تھے۔ سیاح اور آرٹ کے قدردان رک رک کر نمائشی شے پارے دیکھ رہے تھے۔ ایسے میں اوپری منزل پہ کارنر آفس کے اندر خوشگوار ماحول میں میٹنگ جاری تھی۔ کنٹرول چیئر پہ اسرا محمود بیٹھی تھیں، ماتھے پہ کٹے بال سامنے کیے اور باقی وہ فرانسیسی جوڑے میں گوندے۔ اس نے اسکرٹ کے اوپر گرے منی کوٹ پہن رکھا تھا۔ بڑی بھوری آنکھوں میں مسکراہٹ لیے وہ ہاتھ باہم ملائے آگے کو ہو کر بیٹھی کہہ رہی تھی، میں آپ کی اس عنایت کو جتنی قدر کروں کم ہے۔ ہم اس پینٹنگ کو نیلامی میں رکھیں گے اور اس سے حاصل ہونے والی رقم کا چوتھا حصہ خیراتی اداروں کو بھیجا جائے گا۔ اللہ آپ سے قبول کرے۔ سامنے حبشی صورت سوٹ میں ملبوس لمبا ترنگا آدمی بیٹھا تھا، جس کی فرینچ داڑھی تھی اور اس کے آگے پیچھے 3-4 افراد بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک اشر بھی تھا۔ وہ بس مسکرا کے ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اسرا کی سیکرٹری اسرا کے پیچھے مستعد کھڑی تھی اور میز پہ ایک بڑا سا لکڑی کا ڈبہ رکھا تھا، جس کے اندر فریم میں یقیناً ایک پینٹنگ تھی۔ نوازش میم، وہ سر کو خم دے کر مسکرا کے بولا تھا، یہ پینٹنگ ہمارے خاندان میں پچھلے 70 سال سے موجود ہے۔ تمام لیگل ڈاکیومنٹس میں نے آپ کو دے دیے ہیں۔ پوئلم چینی پینٹر عموماً چینی اور مغربی تاجروں کے پورٹریٹ بناتا تھا، مگر اس کا یہ کام زخمی ہرن اس کے دوسرے تمام کام سے مختلف ہے۔ پیچھے کھڑے گارڈ نے جھک کر ڈبے کا ڈھکن ہٹایا تو اسرا کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمام بیٹھے ہوئے افراد بھی اٹھ گئے۔ پینٹنگ ایک درخت کی تھی جس کے تنے کے ساتھ ایک ہرن گرا پڑا تھا۔ اس کی گردن سے خون بہہ رہا تھا اور اس کی آنکھیں آسمان پہ جمی تھیں۔ ان آنکھوں کی یاسیت، ان کا کرب۔ اسرا نے ستائش سے گہری سانس لی اور ہولے سے پینٹنگ کے شیشے کو چھوا۔ سمپائلم کی سب سے مزیدار بات یہ تھی کہ وہ روز گلاس پینٹنگ کرنا جانتا تھا۔ اس زمانے میں 18ویں صدی میں صرف مغربی پینٹنگ اس میں مہارت رکھتے تھے۔ شیشے پہ الٹی تصویر بنانا اور پھر ان کو سیدھا کرنا، سبحان اللہ، وہ تحسین سے کہہ رہی تھی۔ پھر اس نے سر اٹھایا اور مسکرا کے مہمانوں کو دیکھا۔ میں فاتح کے لیے معذرت خواہ ہوں، وہ یقیناً ٹریفک میں پھنس گیا ہوگا ورنہ وہ پہنچ جاتا، اس نے وعدہ کیا تھا۔ پھر وہ ذرا ٹھہری، اگر آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں تو؟ میری شدید خواہش تھی، مگر کچھ کام ایسے آن پڑے ہیں کہ مجھے جانا پڑا ہے۔ مگر آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ تحفہ کسی مطلب کے لیے ہے۔ وہ خفیف سا ہو کر بولا تو وہ مسکرا دی۔ بالکل بھی نہیں۔ اشر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ چند منٹ بعد جب تمام مہمان جا چکے تھے تو اسرا واپس کرسی پہ بیٹھی اور بے نیازی سے سیکرٹری کو اشارہ کیا، ایکسپرٹس کو بلاؤ، وہ آئیں تو میں اس کام سے فارغ ہو جاؤں۔ جینوئن ہے تو ہم اس کو رکھیں گے ورنہ پھینک دیں۔ احسان صاحب اور رزاق صاحب باہر انتظار کر رہے ہیں۔ اور عبدالرحیم صاحب، ان کو نہیں بلانا۔ نہیں، عبدالرحیم صاحب ملک سے باہر ہیں، صرف یہی دستیاب تھے۔ ٹھیک ہے، ان کو بلاؤ۔ اس نے نخوت سے ہاتھ کا اشارہ کیا اور فون کو دیکھنے لگی۔ سیکرٹری جھٹ سے باہر نکل گئی۔ فاتح کبھی میرا مان نہیں رکھ سکتا، وہ بے بسی بھرے غصے سے اشر کو بولی تو وہ نرمی سے اسے تسلی دینے لگا۔ کاکا، اچھا ہوا کہ ابگ نہیں آیا ورنہ شاید ان کی شان میں صاف گوئی سے کچھ ایسا کہہ دیتا کہ الٹا ہمیں ان کو 2-4 اینٹیکس دے کر بات ختم کرنی پڑتی۔ اس کے انداز پہ وہ بے ساختہ ہنس دی۔ چند میل دور حالم کے بنگلے پہ وہ صبح تازہ پھولوں کی خوشبو میں رچی بسی جلوہ گر ہوئی تھی اور لاؤنج میں داتن نے مہکتے گلاب لا کر رکھے تھے جنہوں نے سارے گھر کو مہکا دیا تھا، اور خود وہ اوپن کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ تالیہ لاؤنج میں بڑے صوفے پہ بیٹھی، بال باندھے، پیر اوپر کیے، ریموٹ سے چینل بدلے جا رہی تھی۔ تم ڈسٹرب ہو؟ اس نے اداسی سے ہنکارا بھرا۔ یاسیت بھری نظریں اسکرین پہ جمائی تھیں۔ چہرہ زرد لگتا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا وہ میرے سامنے بیٹھا ہے اور میں نے اس کو دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہرن کو ذبح کر ڈالا۔ داتن کے ہاتھ سے ڈوئی چھوٹ گئی۔ ہڑبڑا کے وہ پلٹی اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ہرن کو ذبح؟ پھر اس نے جھرجھری لی۔ شروع میں جب میں مرغیاں پالتی تھی تو تم ایک آدھ کو ذبح کر لیتی تھی، مگر ہرن؟
مجھے یہ سب چیزیں آتی ہیں داتن، خنجر کا استعمال، گن کا استعمال، ہاتھوں کا استعمال، مگر میں اس طرح کسی معصوم جانور کو نہیں مار سکتی۔ اس نے سر جھٹکا، پھر چونکی، اور وہ مجھے تاشا کہہ رہا تھا۔ ساشا؟ داتن کو لگا اسے سننے میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ ساشا کے نام سے ایک آئی ڈی ہے نا تمہارے پاس؟ نہیں داتن، اس نے مجھے تاشا کہا، بلکہ میں نے خود اسے بتایا کہ اس نے مجھے یہ کہہ کر کچھ پوچھا تھا۔ خیر، اس نے سر جھٹکا، میں نے اسے ہرن ذبح کر کے بتایا کہ یہ میرا ٹیلنٹ ہے۔ مگر یہ کیا بات ہوئی؟ خواب تو علامتی ہوتے ہیں نا، تو پھر یہ سب کیا تھا؟ وہ الجھی ہوئی تھی۔ تمہارا ٹیلنٹ کیا ہے؟ اس سوال پہ اس کا چہرہ زخمی سا ہو گیا۔ لوگوں کو دھوکہ دے کر پیسے بٹورنا اور چوریاں کرنا۔ وہ تلخ ہوئی۔ مگر اس کے علاوہ تم ایک اچھی آرٹسٹ بھی ہو۔ آرٹ کی پہچان ہے تمہیں۔ اگر تم کسی یونیورسٹی میں یا کسی آرٹ میوزیم میں بطور ایکسپرٹ کام کرو تو بہت پیسے بنا سکتی ہو۔ اصلی اور نقلی آرٹ کی تصدیق بہت کٹھن کام ہوتا ہے۔ آنے دو، اس کا میرے خواب سے کیا تعلق؟ خیر، آج ہم پلان ڈی کی طرف آئیں گے۔ اس نے ریموٹ سے ٹی وی بند کیا اور تمام الجھنوں کو گویا جھٹک کے مکمل طور پہ داتن کی طرف متوجہ ہوئی۔ مسز یاسمین اور مسز فوزیہ کس وقت گیلری جائیں گی؟ میں نے تمہارے نمبر سے ان دونوں کو میسج کر کے آج شام کا کہا تھا، مگر تالیہ، داتن پین ڈھک کے سامنے آئی اور فکر مندی سے اسے دیکھا، تم ان کے ساتھ گیلری جاؤ گی تو وہ وہاں کسی کو بھی بتا دیں گی کہ تم تالیہ مراد ہو؟ ہاں، تو وہ کس تالیہ مراد کو جانتی ہیں؟ امیر کبیر سوشلائٹ اور آرٹ کی قدردان تالیہ کو جانتی ہیں نا وہ۔ ان کو یہ تو نہیں معلوم کہ میرا اصل ذریعہ آمدنی کیا ہے، اور میں نے جن علاقوں میں ویٹریس یا نوکرانی بن کے کام کیا ہے وہ وہاں سے کافی دور ہے، اور وہ اپر مڈل کلاس ہیں۔ تالیہ مراد ہائی ایلیٹ میں موو کرنے والی لڑکی ہے، جس کے بال سنہری ہیں اور جو صرف ڈیزائنر ڈائمنڈز پہنتی ہے۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ مسز اسرا سے بریسلیٹ چرانے کے لیے تم نے اگر گفٹر ہی بننا ہے تو کوئی اور روپ دھار لو۔ تھیف وہ چور ہوتا ہے جو خاموشی سے مال چرا کے لے جائے، اور گفٹر وہ ٹھگ ہوتا ہے جو کوئی کردار اپنا کے بھیس بدل کے کسی کے پاس جاتا ہے اور اپنی چرب زبانی سے ان سے مطلوبہ مال لوٹتا ہے، جیسے بزنس انویسٹمنٹ کا جھانسا دینا وغیرہ۔ میں گرفٹنگ نہیں کرتی داتن، وہ تم کرتی ہو۔ میرا چہرہ کے ایل کے اس علاقے میں ایک امیر سوشلائٹ کے طور پہ مشہور ہے جو اپنے باپ کی دولت خرچ کر رہی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ کل کو جب میں یہ کام چھوڑوں تو کوئی مجھے پہچان لے۔ ابھی تک تالیہ نے کسی کے ساتھ گرفٹنگ نہیں کی۔ وہ بے فکر تھی جیسے برستی بارش میں کوئی کھلے آسمان تلے خوشباش مراقبے میں بیٹھا ہو۔ مگر تم نے نوکرانی کا رول ادا کرنے کے لیے یہ نام استعمال کیا تھا تالیہ۔ مجھے اچھا لگ رہا تھا اپنے نام کے ساتھ وہ اچھے القاب سننا، مگر اس میں میرا حلیہ بالکل مختلف تھا، اور اب بھی میں ساشا یا کچھ اور بن کے نہیں جاؤں گی، میں تالیہ مراد ہی بن کے جاؤں گی۔ وہ مطمئن سی بیٹھی تھی، مگر داتن نے اسی بے چینی سے اسے دیکھا۔ نے مسز اسرا کو جوس سرو کیا تھا۔ اگر اس نے پہچان لیا، او داتن، ہم روز ریسٹورانٹ میں درجنوں ویٹرز کو دیکھتے ہیں، 1-2 سیکنڈ کے لیے، ایک ہی یونیفارم میں ملبوس، ایک عمر کی 3-4 لڑکیوں کو دیکھ کر کوئی بعد میں نہیں پہچان سکتا۔ اسرا دن میں 10 جگہوں پہ جاتی ہے، اور انہوں نے مجھے دیکھا ضرور تھا، نظر نہیں ملائی کسی کو بھی، میں یاد نہیں ہوں گی، لائٹس بھی ڈم تھیں، رہے ان کے ملازم تو وہ کوئی اتنے ذہین فتین عقابی نظروں کے مالک نہیں تھے کہ مجھے پہچان لیں۔ وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے بات کرتی تھی جیسے ہواؤں میں ان دیکھے تال چھیڑ رہی ہوں، جیسے کوئی جادوگر سارے جادو بکھرے کے ہر چیز طے کیے بیٹھا ہو۔ تو اب تم باقاعدہ اسرا سے ملنے جا رہی ہو، مگر تم کیا کہو گی؟ تالیہ کے چہرے پہ آسودہ سی مسکراہٹ بکھر گئی، اور وہ پیر نیچے اتارتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے کچھ نہیں کہنا، جو کہنا ہے میرے ڈائمنڈز نے کہنا ہے۔ تم کھانا بناؤ، میں بال ڈائی کر کے واپس تالیہ مراد بن جاؤں۔ پیروں میں چپل گھسیٹتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے دیگچی میں تلنے کی خوشبو آنے لگی تو داتن ہڑبڑا کے اس کی طرف لپکی۔ ایکسپرٹس پینٹنگ کی تصدیق کر کے جا چکے تھے، اور اب اسرا اور اشر آفس کے باہر بالکنی میں کھڑے تھے۔ یہ گول بالکنی تھی، درمیان میں خلا تھا جہاں سے نیچے کا مرمرین ہال اور اس میں ٹہلتے لوگ صاف دکھائی دیتے تھے، رنگ برنگی لڑکیاں، لڑکے، بے فکر لوگ۔ شکریہ ایش، تم نے آج میرے لیے اتنا وقت نکالا۔ وہ اس کی ممنون ہوئی تو ایش نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھوں کے گرد بازو پھیلائے لیے۔ میں تمہارا بھائی ہوں کاکا، کیسی باتیں کرتی ہو؟ شادی کر لو ایش۔ وہ اس کے انداز پہ محبت سے بولی تو وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ جتنا تم مجبور کر رہی ہو، میں واقعی اس بارے میں سوچنے لگا ہوں۔
وہ دونوں بالکنی کی ریلنگ کے ساتھ آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تمہاری بات نے میرا مان بڑھا دیا ہے۔ اسرا کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ کوئی ڈھونڈ رکھی ہے تو مجھے ملوا دو اس سے۔ میں امریکہ جانے سے قبل تمہاری یہ خوشی دیکھنا چاہتی ہوں۔ نہیں کاکا۔ اس نے تعصب سے سر جھٹکا اور نیچے ہال میں چلتے پھرتے لوگوں کو دیکھنے لگا۔ میرے حلقہ احباب میں نامکمل لڑکیاں ہیں۔ جو حسین ہے اس میں وقار نہیں ہے، جس میں وقار ہے اس کا خاندان اعلیٰ نہیں ہے، جس میں یہ سب کچھ ہے وہ ذہین نہیں ہے۔ اگر اشر محمود کسی لڑکی کو ملک کی فرسٹ لیڈی بنائے گا تو اس کو پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ اچھا، مثلاً اس کو کس طرح پرفیکٹ ہونا چاہیے؟ اسرا محبت اور دلچسپی سے اس کو دیکھ کے چھیڑنے لگی۔ اس کو وہ عام سے انداز میں بات کا آغاز کرنے لگا۔ پھر ٹھہر گیا۔ نظر نیچے ہال کے دروازے سے اندر آتی 3 لڑکیوں پہ پڑی۔ ان میں سے 2 امراء کے کسی خاندان کی نقصی تیار معمولی شکل کی لگتی تھیں اور تیسری، وہ لمحے بھر کو بالکل محبوط ہو گیا۔ اس نے نظریں اس کے چہرے پہ ٹکائے الفاظ جوڑنے چاہے۔ اس کو منفرد ہونا چاہیے۔ وہ پیر تک آتی سفید اسکرٹ اور سفید بلاؤز میں مبلوس تھی۔ چل پری کا سا لباس، بالکل سفید، کندھوں پہ چھوٹا سا سرخ منی کوٹ پہن رکھا تھا اور وہ بے حد حسین ہو۔ اس کے سیدھے سنہری بال تھوڑی سی نیچے تک آتے ہوں، گوری سرخ رنگت سیاہ آنکھیں۔ وہ ساتھ والی خاتون سے کی بات پہ مسکرا رہی تھی اور گال میں ڈمپل پڑ رہا تھا، اور وہ کافی دولت مند بھی ہو۔ لڑکی نے کانوں میں موٹے موٹے نازک سے سرخ یا قوت جڑے ایئر رنگز پہن رکھے تھے اور یہاں سے بھی وہ دیکھ سکتا تھا کہ اس کی انگلی میں موٹے سے سولرائڈیٹ ہیرے والی انگوٹھی تھی۔ کوہنی پہ سفید ہینڈ بیگ لٹکا تھا اور اس کے ہر انداز سے اس کے اعلیٰ خاندان کا پتہ چلتا ہو۔ ریگل سی لڑکی ہو وہ۔ اس کے ساتھ والی خواتین خوش گپیاں کرتی آگے بڑھ گئیں، مگر وہ پہلی پینٹنگ کے سامنے کھڑی ہو گئی اور ارد گرد سے بے نیاز پوری توجہ سے آرٹ کو دیکھنے لگی۔ اور ذہین بھی ہو، وہ پہلی پینٹنگ کے سامنے سے جلد ہی ہٹ گئی، البتہ اگلی کے سامنے ٹھہر گئی۔ لبوں پہ مسکراہٹ آئی۔ اشر نے دیکھا وہ عام کو نظر انداز کر کے خاص اور قدیم کے سامنے آ رکی، کسی خوبصورت اور ذہین ہرنی کی طرح۔ تم اس کو جانتے ہو؟ اسرا نے اس کے قریب ہو کے سرگوشی کی تو اس نے چونک کے اسرا کو دیکھا، پھر ذرا خجل ہوا۔ او ہو کاکا، میں تو یوں ہی ایک بات کر رہا تھا، اگر تمہیں وہ پسند آ گئی ہے تو مجھے بتاؤ۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولی تھی۔ اشر ہلکے سے ہنس دیا، پھر دوبارہ نیچے دیکھا۔ وہ ابھی تک اس پینٹنگ کو دیکھ رہی تھی۔ ویسے کون ہے یہ کاکا؟ اسرا نے شانے اچکا دیے۔ میں تو نہیں جانتی، تم خود پوچھ لو۔ اشر نے دور کھڑی سیکرٹری کو چٹکی سے ادھر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً دوڑی چلی آئی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ سفید لباس اور سرخ منی کوٹ والی؟ معلوم کر کے دو۔ سنجیدہ صورت بنا کر اس نے اسپاٹ انداز میں حکم دیا تو وہ فوراً بس سر کہتی سیڑھیوں کی طرف دوڑی۔ گیلری کے باہر ایک کافی شاپ کے برآمدے میں چھڑتی تلے بیٹھی داتن گرما گرم کافی پی رہی تھی۔ بارش ابھی تھمی تھی اور موسم ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ ساتھ ہی وہ کان میں لگے ننھے ٹکڑے کو دبا کے کہہ رہی تھی، اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تم اسرا سے ملاقات کر لو گی؟ اندر پینٹنگ کے سامنے کھڑی تالیہ نے ہونٹوں کی کم سے کم جنبش کے ساتھ جواب دیا، کیونکہ میرے ڈائمنڈز اسے متوجہ کر لیں گے۔ وہ ابھی اوپر کھڑی مجھے ہی دیکھ رہی ہے، ساتھ ہی اس کا بھائی بھی ہے۔ بس خدا کرے اس نے اس سنگاپوری تاجر کی بیوی کو کبھی یہ کوتی سیٹ پہنے نہ دیکھا ہو جس سے ہم نے یہ چرایا تھا۔ خدا کی قسم داتن، اگر تم نے مجھے اس سچویشن میں ہنسانے کی کوشش کی تو میں تمہارا کھانا پینا بند کر دوں گی۔ وہ بدبخت مسکراہٹ دبا کے بولی تھی، اور 3 نشانے پہ لگا ہے۔ اسرا کی سیکرٹری مسز یاسمین کے ساتھ گھد بد کرتی نظر آ رہی تھی۔ یقیناً میرا ہی پوچھ رہی ہوگی، اور مسز یاسمین معصوم سی ہے۔ امپریشن میں نے بنا رکھا ہے اس کو بڑھا چڑھا کے بتائے گی۔ وہ کنکھیوں سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ نظریں پینٹنگ پہ جمی تھی۔ پھر جیسے ہی اس نے دیکھا کہ یاسمین خاموش ہوئی ہے اور سیکرٹری سر ہلا کے مڑنے کو ہے، وہ ایک دم گھومی اور چند قدم چل کے ان کے قریب آئی۔ سنو، تم یہاں کام کرتی ہو؟ سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا تو وہ سیکرٹری نے پہلے یاسمین کو دیکھا جو اپنی جگہ خجل ہوئی تھی، اور پھر تالیہ کو۔ جی، مجھے یہ پینٹنگ خریدنی ہے، ابھی اسی وقت۔ اس کے انداز میں ایک شاہانہ پن سا تھا۔ یہ تو کافی وہ ہکلائی، قیمتی ہے اور اس طرح ان کو بیچا نہیں جاتا۔
لیکن قیمت کا مسئلہ نہیں ہے، میں ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تالیہ نے اسی شانہ انداز میں ہاتھ جھلا کے جیسے اس کے خدشے کو دور کیا ہو۔ متعلقہ آفیسر کو میرے پاس بھیجو، مجھے یہ ابھی چاہیے، اور بے نیازی سے واپس پلٹ گئی۔ اسی پینٹنگ کے پاس جا کھڑی ہوئی سیکرٹری کچھ مرعوب، کچھ کنفیوز سی واپس اوپر بھاگی۔ اس کا نام تالیہ مراد ہے، باپ مرتے وقت لمبی چوڑی جائیداد چھوڑ گیا تھا۔ اس نے چند نامور کمپنیز میں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے اور ان شیئرز کی خرید و فروخت کے منافع سے کافی آسودہ زندگی گزار رہی ہیں۔ سیکرٹری اب ان دونوں کے ساتھ کھڑی دھیمی آواز میں بتا رہی تھی۔ ان کی نظریں نیچے ہال پہ جمی تھیں جہاں وہ اس جانب کمر کیے پینٹنگ کے مطالعے میں مہو تھی۔ اسرا سینے میں بازو لپیٹے بنا کسی تاثر کے سنتی رہی۔ یہ ایک سوشلائٹ ہے۔ ایسی عورتیں جو بے پناہ دولت ہونے کے باعث سارا وقت پارٹیز اور فنکشن اٹینڈ کرنے میں گزارتی ہیں، مختلف چیریٹی ایونٹس میں بھاری ڈونیشن بھی دیتی رہی ہے، آرٹ کلیکٹر ہے، اور میم وہ خنکاری، وہ اس پینٹنگ کو خریدنا چاہتی ہے۔ اس پینٹنگ کو؟ اسرا نے بازو گرائے اور تعجب سے ابرو اٹھایا۔ لینگ مئے کی اس پینٹنگ کو وہ خریدنا چاہتی ہے؟ اس کو اس کی قیمت معلوم بھی ہے؟ بیچ دو۔ اشر نے اطمینان سے اسرا کی آنکھوں میں دیکھا اور دھیما سا بولا، اس کو جو چاہیے اس کو فروخت کر دو کاکا۔ اسرا نے ایک نظر اشر کو دیکھا اور دوسری نظر نیچے کھڑی لڑکی پہ ڈالی جو اب گردن ترچھی کر کے پینٹنگ کو بغور دیکھ رہی تھی۔ پھر گہری سانس لی اور تحکم سے بولی، اسے اوپر بلاؤ۔ سیکرٹری نے جب تالیہ کے قریب آ کر یہ پیغام دیا تو وہ چونکی، پھر گھوم کے اوپر دیکھا۔ دونوں بہن بھائی وہاں کھڑے تھے مگر بظاہر آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ تالیہ اسی سنجیدگی سے سیکرٹری کے پیچھے چلتی۔ کان میں داتن کی محفوظ آواز گونجی، تیر نشانے پہ لگ چکا ہے، اسرا سے ہاتھ ملانا اور اس کے ہاتھ سے بریسلیٹ اتار لینا۔ ہائے، مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب ہم غریب تھے اور KL کے بازاروں میں عورتوں سے ٹکرا کے معاذرت کرتے اور ان کے زیور اتار لیتے تھے۔ یہ بھی ویسے ایک آرٹ ہے تالیہ، اتنی احتیاط اور نزاکت سے کسی کے ہاتھ سے زیور اتارنا کہ اسے محسوس ہی نہ ہو۔ چوروں کی کوئی ایوارڈز کی تقریب کیوں نہیں ہوتی؟ میں آدھ درجن تو جیت ہی جاؤں گی۔ تمہارے جیتنے سے پہلے آدھے چور ایوارڈز چرا کے ہی لے جاتے، کہہ کے بدبخت اس نے ہنسی دبائی اور سنجیدہ چہرہ بنائے سیکرٹری کے پیچھے چلتی گئی۔ یہ مس تالیہ ہے میم۔ سیکرٹری نے اس کے قریب آنے پہ تعارف کروایا تو وہ دونوں بہن بھائی اس کی طرف گھومے۔ سامنے کھڑی سفید لمبی اسکرٹ اور سرخ منی کوٹ والی لڑکی کی خوبصورت آنکھوں میں خوشگوار حیرت در آئی۔ مسز اسرا بنت محمود، آف کورس، یہ تو آپ کی گیلری ہے، مجھے خیال کیوں نہیں آیا کہ آپ سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے۔ وہ متاثر اور خوش سی آگے بڑھی اور مصاحفے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اسرا مسکرائی، اس نے تنگو کامل کی نوکرانی کو نہیں پہچانا تھا اور اس کا ہاتھ تھاما۔ میں نے فاتح رامزن کو ووٹ دیا تھا، باریشن نیشنل کو۔ وہ گرم جوشی مگر وقار سے اسرا کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھامے بولی اور انگلیاں طلائی بریسلیٹ کی طرف بڑھائیں۔ جیسے ہی اس کے پوروں نے بریسلیٹ کی زنجیر کو چھوا، اسے کرنٹ سا لگا، زنجیر دہکنے لگی تھی، گرم جیسے سونا ابل رہا ہو۔ ایک دم اس نے ہاتھ پیچھے ہٹایا۔ اسرا چونکی مگر وہ فوراً اسے سنبھل گئی اور جبراً مسکرائی۔ فین مومنٹ یو نو۔ رنگت ذرا پھیکی پڑی۔ ایک چور نظر اس کی کلائی پہ ڈالی۔ بریسلیٹ چمک رہا تھا، تیز روشن سا، مگر اسرا اس کی طرف متوجہ نہ تھی، نہ اسے گرمائش محسوس ہوئی تھی۔ اس کی نظر تالیہ کے کانوں سے لٹکتے سرخ یاقوت پہ جمی تھی۔ آنکھیں چمکی۔ مصباح کہہ رہی تھی کہ آپ اس پینٹنگ میں انٹرسٹڈ ہیں؟ اشر پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے خاموشی سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ جی بالکل۔ وہ انگلی سے سنہری بال پیچھے ہٹاتے ہوئے مسکرائی۔ مجھے قدیم چینی پینٹرز کا کام بہت فیسینیٹ کرتا ہے۔ میرے بیڈ روم میں صرف چینی آرٹ ورک ہے، پورسلین اور چینی پینٹنگز، مگر یہ پینٹنگ برائے فروخت نہیں ہے۔ اسرا اسی اطمینان سے مسکرا کے بولی۔ تو اشر نے بے اختیار اسے دیکھا، نظروں میں تنبیہ کی، مگر وہ تالیہ کو دیکھ رہی تھی۔ میں اس کو نیلامی میں رکھ رہی ہوں، آپ نیلامی میں آئیں اور دوسرے لوگوں کی طرح بولی لگائیں، اگر آپ کی قیمت اچھی ہوئی تو آپ اس کو جیت لیں گی۔ اشر نے ضبط سے گہری سانس لی اور داتن اس کے کان میں بولی، چالاک بزنس وومن ہے یہ خاتون، معلوم ہو گیا ہے کہ تمہیں پینٹنگ پسند آ گئی ہے تو اب قیمت بڑھوا رہی ہے۔ نیلامی والے دن یہ اپنا بندہ بیٹھا دے گی جو بولی لگاتا قیمت کو لاکھوں میں لے جائے گا اور تم 10 گنا قیمت پہ خریدنے پہ مجبور ہوگی۔ خیر، بریسلیٹ چرا لیا ہے تو نکل آؤ کیونکہ باہر فاتح رامزن کی گاڑیوں کا قافلہ آ رہا ہے۔
شور، میں آکشن میں خرید لوں گی اور مجھے معلوم ہے کہ میں اسے خرید لوں گی، وہ جبراً مسکرا کے بولی تو اسرا کھلے دل سے مسکرائی۔ آپ سے مل کر اچھا لگا تالیہ۔ مصباح پلیز ان کو انویٹیشن کارڈ لا کر دو اور گیسٹ لسٹ میں ان کا نام ڈالو۔ پھر اشر کو دیکھا اور اسی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تالیہ یہ میرا بھائی ہے اشر محمود، آپ یقیناً ان کو جانتی ہوں گی۔ ٹاپ سٹائی ہیئر، منہ سے ماتھے پہ اوپر کھڑے بال اور وجیہہ چہرے کی مسکراہٹ۔ تالیہ نے پہلی دفعہ نگاہیں پھیر کے اشر کو دیکھا، جبراً مسکرائی اور سر کو خم دیا۔ ان کو کون نہیں جانتا؟ اشر جو پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا اس بات پہ ہلکا سا ہنس دیا۔ میں اس کو تعریف سمجھوں گا۔ پھر اسی محفوظ انداز میں اسے دیکھ کر پوچھنے لگا، تو آپ کیا کرتی ہیں تالیہ؟ میں مختلف کلبز کی ممبر ہوں، چند کارپوریٹ شیئرز کی مالک ہوں، پراپرٹیز چیریٹیز، مصروف زندگی گزار رہی ہوں۔ کنکھیوں سے دیکھ سکتی تھی کہ گیلری کا مرکزی دروازہ کھلا تھا اور اندر چند افراد داخل ہوئے تھے، سوٹ میں ملبوس باڈی گارڈز، اور ان کی درمیان مسکرا کے قدم اٹھاتا فاتح رامزن۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ ماشاء اللہ، امپریسو، اشر نے ستائشی انداز میں ابرو اٹھائے۔ اور آپ کو آرٹ کلیکشن کا شوق بھی ہے؟ اسرا نے ایک نظر نیچے ڈالی اور اسی بے نیازی سے واپس تالیہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ بہت زیادہ۔ دیٹس گڈ۔ تو پھر آپ تو آرٹ کی قدر کرتی ہوں گی نا؟ بہت۔ ان فیکٹ، اس کی آواز میں دبا دبا سا جوش بھرا۔ ہمارے پاس پائلم کی ایک پینٹنگ بطور عطیہ آئی ہے اور میں اسے بھی نیلامی میں رکھ رہی ہوں۔ اچھا، وہ خوشگوار حیرت سے بولی۔ کون سی پینٹنگ؟ گھائل غزال۔ تالیہ کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی، آنکھوں میں بے یقینی در آئی۔ گھائل غزال؟ تم دیکھنا چاہو گی؟ کہنے کے ساتھ اس نے سیکرٹری کو ایک اشارہ کیا، پھر اشر کو دیکھا۔ تم اپنی بہنوئی کو اٹینڈ کرو اور ان کو بتاؤ کہ اب مہمان جا چکے ہیں، دانت پہ دانت جما کے بولی اور سینے پہ بازو لپیٹے مڑ گئی۔ تالیہ فوراً اس کے پیچھے لپکی۔ اشر بامزہ ہوا مگر گہری سانس لے کر مڑ گیا۔ ایک منٹ، کیا اس نے کہا گھائل غزال؟ کافی شاپ میں بیٹھی داتن کان میں لگا آلہ دباتے ہوئے چونک کے بولی، مگر گھائل ہرن تو ہم نے اس عرب شہزادے کے جزیرے والے گھر سے چرایا تھا اور اس کی جگہ تمہاری بنائی گئی نقلی پینٹنگ رکھ دی تھی۔ وہ دبی آواز میں غیر آرام دہ سا بولی تھی اور اسرا کے پیچھے چلتی گئی۔ ذہن میں چکر چل رہے تھے۔ تالیہ اصلی گھائل غزال تو ہمارے پاس سے، پھر مسز اسرا کو عرب مہمان نے نقلی پینٹنگ کیوں عطیہ کی؟ وہ داتن حق دق تھی۔ 1.5 سال سے اس عرب شہزادے نے پینٹنگ کی چوری کی رپورٹ نہیں کی تھی، کیونکہ وہ اس کے باپ کی تھی، اور وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اصلی پینٹنگ چوری ہو چکی ہے باپ کی وجہ سے چپ رہا۔ تو اب کیوں؟ تالیہ خاموشی سے اسرا کے ہمراہ آفس میں داخل ہوئی۔ سیکیورٹی کے 2 افسران وہاں کھڑے تھے اور پینٹنگ کو پیک کر رہے تھے۔ اسرا نے ان کو اشارہ کیا تو وہ اسے دوبارہ سے واپس نکال کے سامنے رکھنے لگی۔ واو، تالیہ مصنوعی ستائش سے کہتی قریب آئی اور جھک کے غور سے اسے دیکھا۔ یہ آپ کو عطیہ کی گئی ہے؟ ہاں۔ آپ کو اس پائلم کا کام پسند ہے؟ ریورس گلاس پینٹنگ میری پسندیدہ ہے مسز اسرا۔ وہ اسی طرح جھکی کھڑی تھی، آنکھیں چھوٹی کر کے باریک بینی سے پینٹنگ کا جائزہ لے رہی تھی۔ کان میں داتن بولی، یہ تمہاری والی ہے؟ تالیہ نے مثبت سے ہنکارا بھرا، پھر سیدھی ہوئی۔ آپ نے اس کو کسی ایکسپرٹ سے آتھینٹیکیٹ کروایا؟ ہاں، ابھی کچھ دیر پہلے کروایا۔ یہ اصلی ہے۔ اسرا مسکرا کے زور دے کر بولی۔ تالیہ بھی مسکرا دی اور پھر سے اس پینٹنگ کو دیکھا۔ تالیہ کوئی مسز اسرا کو اسکیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خیر، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ داتن نے اپنی فکر کو خود ہی رد کر دیا۔ تم بریسلیٹ لے کر نکل آؤ بس۔ اوکے، میں چلتی ہوں اب۔ وہ مسکرا کے مصافحہ کرنے آگے بڑھی تو دیکھا اس کے ہاتھ کے قریب آتے ہی بریسلیٹ کا سونا چمکنے لگا ہے۔ تالیہ کا دل بیٹھنے لگا۔ بس واجبی سا اس سے ہاتھ ملا کر واپس کھینچ لیا۔ چمک ماند پڑ گئی، جیسے بریسلیٹ ٹھنڈا پڑ گیا ہو۔ اچھا لگا آپ سے مل کر تالیہ۔ آکشن میں ملاقات ہوگی۔ اسرا خوش نظر آتی تھی۔ وقار سے ایک ہاتھ بڑھا کے تالیہ کے کندھے کو دبایا تو وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ ابھی دروازہ کھلا تو تالیہ کا دل دھڑکا، البتہ وہ مڑی نہیں۔ میں لیٹ ہو گیا، چلے گئے وہ صاحب؟ وہ بے نیازی اور خوشگوار موڈ میں کہتا اندر داخل ہوا۔ گارڈز باہر ہی رک گئے تھے اور اس کے ساتھ صرف اشر اندر آیا تھا۔ آتے ساتھ ہی اس نے ادھر ادھر گردن گھمائی۔ تو یہ ہے ان کا عطیہ؟ میز کے کنارے وہ رکا اور ایک بے نیاز سی نظر اس پینٹنگ پہ ڈالی۔ کیا قصور تھا اس بے چارے جانور کا جو اس کو زخمی حالت میں پینٹ کرنا ضروری تھا؟ وہ افسوس سے چچ کر کے بولا تھا۔ اسرا نے اسے گھورا، مگر جب وہ بولی تو آواز کافی شائستہ تھی۔ یہ ہماری نیلامی کی سب سے قیمتی پینٹنگ ہوگی۔ ایک تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں
لوگ ایک کینوس کے ٹکڑے پہ اتنا پیسہ کیوں لٹاتے ہیں جبکہ کروڑوں انسان بھوک کا شکار ہیں، پڑھ نہیں سکتے، اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے؟ اور وہ بے رحمی سے پینٹنگ کو دیکھ کے تبصرہ کر رہا تھا۔ وہ ہنوز رخ موڑے کھڑی تھی۔ اس لیے بھائی کاکا کی آکشن کا ایک بڑا حصہ چیریٹی میں جائے گا، اشر نے نرمی سے اسے ٹوکا۔ فاتح نے ہنوز گردن جھکائے پینٹنگ کو دیکھتے شانے جھٹکے۔ واقعی؟ دیٹ گڈ اسرا۔ فاتح ان سے ملو، یہ تالیہ مراد ہیں۔ اسرا نے تالیہ کو یوں گومگو سا کھڑا دیکھا تو کھنکار کے فاتح کو متوجہ کیا۔ اس کے کہنے پہ اس نے نظر اٹھائی اور پھر دائیں طرف دیکھا۔ وہاں سنہرے بالوں والی دراز قد لڑکی کھڑی تھی، کندھوں پہ سرخ منی کوٹ پہنے، سفید پاؤں تک آتے لباس والی۔ تالیہ نے نظریں اٹھائی، دونوں کی نگاہ ملی۔ اشر فوراً اس سے بولا، تالیہ ایک معروف سوشلائٹ ہیں، ایک وسیع و وسارت کی مالک، مختلف چیریٹیز اور آرٹ آکشن میں حصہ لیتی ہیں، ہماری چیریٹی کے مستقبل کی ایک بڑی ڈونر بننے والی ہیں۔ اچھا؟ وہ تالیہ کو دیکھ کے سادگی سے مسکرایا۔ سو آپ کیا کرتی ہیں تاشا؟ تالیہ؟ اسرا نے ہلکے سے تصحیح کی مگر وہ متوجہ نہیں تھا۔ تالیہ نے بدبخت لب کھولے۔ میں ایک کمپنی میں شیئر ہولڈر ہوں، سلپنگ پارٹیز اور مختلف چیریٹیز میں ڈونیٹ کرتی رہتی ہوں۔ مگر یہ تو آپ کے ماں باپ کا پیسہ ہے نا، ذاتی دولت، اس کو خرچ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ خود کیا کرتی ہیں؟ آپ کے کیا ٹیلنٹس ہیں، کیا کامیابیاں ہیں؟ وہ اسی سنجیدگی سے بولا تھا۔ تالیہ کے سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے، گلا سوکھنے لگا تھا۔ میں سوشلائزنگ اور… مطلب تم کچھ نہیں کرتی تاشا؟ کچھ بھی نہیں؟ وہ معتجب ہوا۔ اتنا تیز بولتا تھا کہ سامنے والے کو جواب کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ کوئی زندگی میں بڑے گولز، بڑے خواب کچھ نہیں ہیں تمہارے؟ ٹو بیڈ، انسان کو ایسے اپنی زندگی ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ اسرا نے بے اختیار ماتھا چھوا مگر وہ اب اشر کی طرف متوجہ تھا۔ تم ایک کام کرو، میرے ساتھ آفس آؤ، میں چلتی ہوں، وہ کہہ کر جلدی سے مڑ گئی اور باہر نکل آئی۔ گیلری میں آ کر چند گہرے سانس لیے۔ رنگت بے رنگ پڑ گئی تھی، دل عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ بار بار کن پٹی کو چھوتی، کبھی گردن پہ ہاتھ رکھتی۔ فاتح کے ملازم گیلری میں گروہ کی صورت کھڑے تھے۔ وہ گیلری میں چلتی گئی، آنکھوں میں نمی در آئی، رونے کا دل چاہ رہا تھا۔ کنکھیوں سے اس نے دیکھا کہ ملازم کے گروہ میں سے ایک شخص نے مڑ کے اسے دیکھا اور پھر اس کے پیچھے آیا۔ وہ پرواہ کیے بنا چلتی رہی۔ بات سنیں، الجھی ہوئی آواز میں وہ اس کے پیچھے آ کر بولا تو بادل خواستہ رکی اور پلٹی۔ وہ کوٹ اور شرٹ پہ ملبوس عام شکل و صورت کا ملے نوجوان تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کے وہ چونکی۔ یہ وہی ہے خواب والا؟ میں، فاتح اور یہ… ہم تینوں کے سر پہ ہما تھا مگر ظاہر نہیں کیا اور رکھائی سے بولی، آپ کون؟ میں فاتح صاحب کا باڈی مین ہوں۔ اس دن ہم تنگو کامل کے گھر آئے تھے، اصل میں وہ میری جاب کا پہلا دن تھا۔ پہلا دن کوئی نہیں بھولتا۔ میں نے آپ کو وہاں دیکھا تھا، ہے نا؟ وہ الجھن اور ذرا جوش سے کہہ رہا تھا۔ آپ تنگو کامل کی ملازمہ ہیں نا؟ تالیہ مراد اپنی جگہ بالکل سن کھڑی رہ گئی۔ آپ کے بال فٹ تھے اور حلیہ بھی، مگر آپ وہی ہیں نا؟ اس دن آپ نوکرانی کیوں بنی ہوئی تھی؟ اس کے انداز پہ سادگی اور تعجب تھا۔ تالیہ کی رنگت گلابی پڑنے لگی۔ کوالالمپور سے چند گھنٹے کی مسافت پہ ملاکا شہر میں ایک قدیم قلعہ واقع تھا۔ اس کی دیواریں گدلی اور خستہ حال تھیں۔ ایک اندرونی دیوار کے کونے میں چند الفاظ گدے نظر آتے تھے، جیسے صدیوں پہلے کسی نے ہاتھ سے دیوار کے گاڑے میں نوکیلی شے سے لکھے ہوں جو کار سوکھنے پہ وہاں امر ہو گئے ہوں۔ وہ قدیم جاوی رسم الخط میں لکھی ایک طویل نظم تھی جس کے پہلے دو مصرے بدوقت پڑھے جا رہے تھے۔ تاشا کی یاد میں وہ جو شہزادیوں جیسی تھی اور اس نے ایک غلام سے شادی کی تھی اور اس کو آزاد کر دیا۔ اگلے الفاظ دیوار کی کالک اور میل میں چھپ سے گئے تھے۔ تو ہماری ایپیسوڈ اور ہمارا سیکنڈ چیپٹر یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم باب نمبر 100 جو ہے وہ نیکسٹ ایپیسوڈ سے سٹارٹ کریں گے۔ تو کہانی بہت انٹرسٹنگ ہو گئی ہے۔ ابھی ہم نے جیسے دیکھا تھا کہ تالیہ نے خواب دیکھا اور ان کی ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی تھی، انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، تو ابھی ان کی ملاقات بھی ہوگی۔ اور ایک ہمیں بہت سسپیشیس چیز کا وہ ہوا ہے کہ خواب میں بھی جو ہے وہ فاتح اس کو تاشا تاشا بول رہا تھا، حالانکہ یہ بات صاف تھی کہ اس کا نام تالیہ ہے۔ تو ابھی بھی ریئل لائف میں جب وہ لوگ ملے ہیں ابھی بھی وہ اس کو بار بار تاشا بول رہا ہے۔ تو ایک بہت مزے کی انٹرسٹنگ سی چیز ہے۔ اور جو انہوں نے اینڈ میں دکھایا ہے کہ تاشا کی یاد میں وہ جو شہزادیوں جیسی تھی اس نے غلام سے شادی کی، یہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ پہلو ہے جو انہوں نے کھولا ہے۔ تو بہت مزہ آنے والا ہے۔ اور اس نے وہ بریسلیٹ بھی چوری کر لیا، تو ہم دیکھیں گے کہ وہ اس بریسلیٹ کے ساتھ کیا کرتی ہیں اور اس بریسلیٹ کیا اس کا نکلتا ہے۔ سو ہم ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔